سب سے بڑا یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 231 سے آج ہم نے پڑھنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور اذا جب طلق تم طلاق دے دو، تم ضمیر ہے، طلق اصل لفظ، جب تم مرد طلاق دے دو، النساء خواتین کو، فبلغنا پھر وہ پہنچے، بلاغہ کا مطلب ہوتا ہے مکمل ہو جانا، اسی لیے جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو اسے بالغ کہتے ہیں۔ تو بلوغ کا مطلب ہے مقررہ مدت، مقررہ زمانہ، مقررہ عمر پا لینا۔ تو فبلغنا مکمل کر لیں، پوری کر لیں، پہنچ جائے۔ اجلہن اپنی مدت کو، اجل زمانے کو کہتے ہیں، اور ہن ضمیر ہے مؤنث کی، ان کی، خواتین کی، ہاتھ سے ہن، عورتیں اپنی عدت کی مدت پوری کر دیں۔ جب تم طلاق دے دو نا عورتوں کو اور وہ اپنی عدت کو پورا کر، فامسکوہن تو روک لو ان کو، فامسکو روکنا، اور ہننا پھر ضمیر ہے، بیمعروف دستور کے مطابق، جانے پہچانے طریقے سے، لہذا بار بار استعمال نہیں ہوا کوئی لفظ، رجوع 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 ضرورت نہیں ہے۔ معروف طریقہ سب کو پتا ہے، کیا ہے معروف طریقہ؟ صلح کرنی ہے، اب عدت کا ٹائم جو کمپلیٹ ہو رہا ہے 3 قروء یا 3 مہینے، اس کے خاتمے کے فائنل ڈے تک تمہارے پاس ٹائم ہے، روکنا ہے روک لو دستور کے مطابق۔ دستور کیا ہے؟ رجوع کر لو، اپنا معاملہ واپس لوٹا لو، ریورس، رجوع کا مطلب ہوتا ہے ریورس کرنا، تو ریورس کر، او یا پھر سرحوہن سراحا جمیلا، کس صورت میں آیا ہے؟ احزاب میں، کہ اگر ان کو پیسہ چاہیے تو ان کو پیسہ دیں اور ان کو عمدگی کے ساتھ بھیج دیں۔ ہاں، سراحا جمیلا اسی سے ہے یہ، سرحوہن رخصت کر دو ان کو، بھیج دو، نہیں رکھنا نا، فائنل کر لیا، 3 مہینے سوچ بھی لیا، وہی ارادہ ہے، اوکے فائن، جانے دو، مت کرو رجوع، لیکن بھیجو کیسے؟ بھی معروف، معروف طریقے سے۔ معروف طریقہ کیا ہے؟ انسانوں کی طرح ان کو، ان کا جو بھی متعلقہ سامان ہے، جہیز کا، بری کا، جو سونا پیسہ ان کو دیا، اگر کوئی جائیداد ان کے نام کی، کوئی گھر ہے، کوئی فلیٹ ہے، کوئی پلاٹ ہے، جو دے چکے ہو وہ دے چکے، کوئی چیز واپس نہیں لینی۔ آپ پڑھ چکے ہیں پچھلی آیت، اللہ پاک نے کہا شیئن ایک چیز، ون سنگل تھنگ، یو آر نوٹ سپوز ٹو ٹیک بیک، جو دے دیا وہ اسی کا ہے، اور اس کے سوا بھی کچھ دو۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کا رب فرما رہی ہے، ابھی آگے آ جائے کہ اللہ پاک نے کہا بیوی کو جب طلاق دے دو اور بھیجو تو صاحب حیثیت اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جو غریب ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے کر، ایکسٹرا دے کر بھیجو، کیونکہ سب سے پہلا پرابلم کیا آئے گا عورت کے لیے؟ فائنینس، تو فائنینس میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرو، جب تک اپنی زندگی کا اگلا فیصلہ نہیں کرتی تب تک کے لیے آپ اس کو ہیلپ کریں۔ اور یہ یاد رکھیں میاں بیوی کا رشتہ ختم ہوا ہے، مومن ہونے کا، اسلام کا رشتہ باقی ہے، انسان ہونے کا رشتہ باقی، اور اس اچھے وقت کو یاد رکھو جو کبھی تو گزارا ہوگا نا، کوئی تو اچھا ٹائم گزارا ہوگا، اور اخلاق میں نہیں کم ہونا، گھٹیا اخلاق نہیں شو کرنا۔ ہمارے یہاں تو طلاق کا مطلب ہے دو خاندانوں کا جانوروں کی طرح ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، مومن ایسا نہیں کرتے، بالکل ایسا نہیں کرتے۔ طلاق ایک ریمیڈی ہے، کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے، اور اگر کوئی طلاق کا آپشن استعمال کرتا ہے تو اس سے بھی انتقام نہیں لیا جاتا، اٹس اے لیگل پروسیس، سمپل۔ اور یہ کسی کے کردار کو اسیس کرنے کا طریقہ بھی نہیں،
کہ ہاں جی اے طلاق ہو گئی تو ایسا تو کوئی نہ کوئی چکر ہی ہوئے گا. یہ گھٹیا سوچ بر صغیر میں، یہ ہندوؤں کی سوچ ہے جو ہم نے ادھار لی ہے. یہ کسی کے کردار کے جج کرنے کا سٹینڈرڈ نہیں، مرد کے لیے بھی نہیں ہے. یعنی کہ بھائی اس سے طلاق دی تو یہ کوئی گھٹیا آدمی نہیں، ہو سکتا ہے ان کا سیریس میٹر ہو، اور عورت کے لیے بھی نہیں. لہذا روکنا ہے، یعنی جو آپ کے آخری 1-2 دن ہیں عدت کے کمپلیٹ ہونے کے، ڈیسائیڈ کر لیں روکنا ہے یا بھیجنا ہے. اب کرنا جو بھی ہے وہ معروف طریقے سے ہونا چاہیے. اب روکنے میں معروف طریقہ کیا ہے؟ روکنے میں معروف طریقہ یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح رکھنا چاہتے ہو ایک نارمل لائف سٹائل کے لیے، پھر رکھو. نہیں رکھنا چاہتے مت رکھو. یہ جو ہمارے مردوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہو نا، ڈھکوسلا، کہ جی اللہ نے حق دیا ہے میں بات نہیں کروں گا، 4 مہینے بات نہیں کریں گے، ناراض ہیں جی، بلا ہی نہیں رہے، حق زوجیت بھی ادا نہیں کر رہے، منہ ہی نہیں لگا رہے اگلی کو، تو وہ اپنے لیے جہنم کما رہے، اگلی کا کچھ نہیں جا رہا. وہ تو صبر کر رہی ہے، وہ تو جنت پا لے گی. اپنا سوچے کیا ہو. اس کا حق نہیں ہے، اس کا حق نہیں ہے. 1 دن 2 دن چلے، ہفتہ، اس کے بعد معاملہ سالو کر. نہیں ہوتا معاملہ سالو، چھوڑ دو، اگلی کے لیے اللہ اور رستے پیدا کر دے گا. یا تو بسائیں یا بھیجیں. یہ جو لٹکا کے رکھنا ہے نا، یہ جہنم کا راستہ. کیونکہ وہ جتنا تڑپتی ہے، عورت ہوتی بے بس ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. ہم کوئی عرب سوسائٹی میں تو بیٹھے نہیں ہوئے. گھر مرد کا، پیسے مرد کے، اولاد فائنلی مرد کی، فیملی مرد کی. عورت کے بس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو جب شوہر مس بہیو کرے نا، تو خواتین جو ہے نا وہ بیچاری نہ آگے کی نہ پیچھے کی. ان کو اپنا وجود گھر میں فضول اور فالتو لگنے لگتا. بے شک ان کی کوئی غلطی ہو بھی، غلطی کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ آپ رشتے کو لٹکا دیں. غلطی ہے، بیٹھ کر بات کریں، سمجھائیں. نہیں سمجھا پا رہے، ٹھیک ہے، اسلام نے ریمیڈی دی ہے، بات کرنی بند کر دو. پر یہ نہیں کہ آپ اس پر اوور دا ایئرز عمل کریں، کہ 4 سال گزر گئے، 6 سال گزر گئے، بات چیت ہی کوئی نہیں ہے. نہیں، یہ نہیں کہا اسلام. یہ حد ہے. چلو مہینہ کر لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ 1 مہینہ بیویوں سے علیحدگی اختیار کی تھی. آپ بڑے مومن، آپ مہینہ کر لیں، اس سے آگے تو پھر آپ نہیں کر سکتے. بستر الگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا ہی نہیں کسی کا. یہی 1 مہینہ ہے جو آپ الگ ہوئے، تو چلے پھر مہینہ آپ بستر الگ کر لیں. اس کے بعد یا تو اس کو قبول کر لے وہ جیسی ہے، اور یا پھر فیصلہ کر لیں. نہیں آپ سے نبھرا، پھر فیصلہ کر. اور اگر آپ دونوں کام نہیں کر سکتے تو پھر سوچ لیں اللہ کو کیا آپ نے منہ دکھانا. کیونکہ اللہ پاک نے بار بار کہا ہے، ابھی آگے بھی آ جائے گا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں دستور کے مطابق بساؤ. تو دستور کیا ہے بسانے کا؟ ان کے ساتھ آپ کا رویہ اچھا ہو، آپ ان کا حق زوجیت ادا کریں، آپ ان کو پراپر خرچہ ادا کریں. ہاں، خرچہ بھی شامل. اور خرچہ نہ دینا، اچھا کما رہے ہیں اور خرچہ نہیں دے رہے، بہت بڑا ہتھیار نہیں ہے، بہت بڑا ہتھیار ہے یہ دنیا میں ہے جی. یہ جو ہتھیار ہے نا، یہ دنیا میں ہی ہے. ایک دن تو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. مجبور ہو جاتی ہیں عورتیں، ماں باپ ساتھ نہیں دیتے، ان کے اپنے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، اتنی پڑی بھی نہیں ہوتی کہ جا کے نوکریاں کر لیں. گھروں کی عزتوں کا سوال ہوتا ہے، چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں، پوری پوری زندگی 20-20 سال 25-25 سال ایسی جی کے گزار دیتی ہیں. خالی روٹی کھائی، کام کیا گھر کا اور کونے میں پڑ گئی. یہ انسان کی زندگی نہیں ہے، یہ تو جانور کی زندگی بھی نہیں ہے. پیٹ کو بھی دن میں 2 دفعہ پیار کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو. وہ ساری ساری زندگی ایسے چپ کر کے گزار دیتی. تو وہ جو ان کی چپ ہے نا، یہ قیامت کے دن ان سب کو لے کے ڈوبے. یہ ہتھیار قیامت کے دن ان کے لیے عذاب بنے گا. یہ جو دنیا میں فرعون بنے ہوئے نا خالی شوہر ہو کر، قوام ہے. یہ کس نام کے قوام ہے؟ شوہر کے ذمے ہے. اگر بیوی کے ذمے ہے نا شوہر کے حقوق، کیا پڑھا ہے آپ نے؟ جو بیوی کی ذمہ داریاں ہیں وہی بیوی کے حقوق بھی ہے.
تو شوہر کا ذمہ ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا، شوہر کا ذمہ ہے بیوی کا حق زوجیت ادا کرنا، شوہر کا ذمہ ہے بیوی کو پیسے دینا، نان و نفقہ دینا، گھر دینا، سوسائٹی میں عزت دینا. اور جو ایسا نہیں کرتے وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے، تو پھر اللہ کے حضور جواب دیں گے. رہ گئی یہ بات کہ اے ہے ایسی لائق، ایسی لائق ہے. آپ کو خدا نہیں بنایا اللہ نے، آپ خدا کے اسسٹنٹ نہیں لگے ہوئے. آپ کو اللہ نے دو حق دیے، یا تو دستور کے مطابق رکھو، نہیں رکھ سکتے چھوڑ دو، یہ حق دے دیا ہے. ظلم کرنے کا حق اللہ نے نہیں دیا کہ میں رکھوں گا بھی اور میں کتوں کی طرح رکھوں گا معذ اللہ، یہ حق نہیں دیا اسلام نے. ظلم کرنے کا حق اسلام نے کسی کو نہیں دیا. میں ایسی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جن کی شادیوں کو 25 26 سال ہو گئے اور ان کے شوہر نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ منہ لگاتے ہیں، نہ چھوڑتے ہیں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کیوں رکھا ہے ان بیچاریوں، ان کے گھروں میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کباڑ کی طرح ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک انسان پر اس سے زیادہ ظلم ہو سکتا ہے؟ اور بھائی عمر قید بھی 14 سال کی ہوتی ہے، وہ بھی ختم ہو جاتی ہے 14 سال بعد. تو اسلام نے حق فرض کیا دیا ہے مرد کو، وعاشرہن بالمعروف، دستور کے مطابق رکھو، اس کے سارے حقوق ادا کرو. شادیاں کرنے سے پہلے سوچیں بیویوں کے مالی اخراجات اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں اٹھا سکتے. ہاں ٹھیک ہے، شادی کے بعد اگر کوئی ایکسٹرا اخراجات بیوی مانگ کے آپ نہیں دے سکتے، اٹس اوکے، وہ آپس میں ڈیسائیڈ کریں، لیکن بیسک اخراجات تو ہو. اور اگر آپ نہیں دے سکتے شادی کیوں کی، کیوں کرتی؟ اللہ پاک نے کہا نا اگر تم نہیں شادی کر سکتے آزاد عورت سے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، جاؤ کنیز سے شادی کر لو، ورنہ انتظار کرو. کہا ہے نا اللہ نے. بھئی جب فیملی بناؤ گے تو خرچہ بھی تو ہوگا. تو لہذا فرض ہے مرد کا عورت کو معروف زندگی دینا، اور حق یہ ہے مرد کا کہ اگر کسی طرح عورت سے نہیں نبھری اس کو چھوڑ دے. اور حرام ہے مرد پر کہ عورت پر ظلم کرے، اور یہ ظلم ہے. طلاق نہیں دینی، بسانا بھی نہیں، ظلم. اور وہ جو پھر عورتیں تڑپتی ہیں، وہ منہ سے تو کچھ کہے، کس کو کہے؟ ان کی سنتا ہی کوئی نہیں. ان کے ماں باپ بھی کہتے چپ کر کے بیٹھے رہو، کس کو کہے؟ شوہروں نے تو ویسے نہیں سننی. میں آپ کو پہلے ہی کہا ہے میں نے کہ ہماری سوسائٹی میں عورتیں اور بچے انہرڈ ہیں، ان کو کوئی نہیں سنتا. لہٰذا ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے، وہ چپ چاپ گھٹ کے زندگی جی لیتی ہے. مگر وہ جو ان کے دل تڑپتے ہیں اور جو آہیں نکلتی، وہ دنیا بھی خراب کریں گی اور آخرت تو کریں گی ہی کریں گی. جب یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہیں گے نا یہ بڑی فلانی تھی، اس کی زبان چلتی تھی، یہ ایسی تھی، تو اللہ پوچھیں گے میں نے تمہیں حق نہیں دیا تھا؟ دیا تھا نا، طلاق دے دیتے، چھوڑ دیتے. ظلم کیوں کیا اس کے اوپر؟ ظلم کیوں کیا؟ اس کا جواب پاکستان، بھارت کے تقریباً 50 55 68 ہسبینڈ ہیں جو ایسے ظالم ہیں، ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ابھی میری ایک دوست ہے، بہت ابیوسو شادی ہے ان کی، تو وہ انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ ٹھیک ہے آپ مجھے طلاق دے دیں. تو کہتا ہے نہ میں تمہیں طلاق دوں گا، نہ میں تمہیں بساؤں گا، نہ میں تمہیں بسنے دوں گا. بڑے آپ مار کا مار رہے ہیں، آپ تو بھائی چنگیز خان ہے نا. دنیا میں تو تم تنگ کر لو گے، اس آخرت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤ، کیا منہ دکھاؤ گے؟ بچے بھی پیدا کیے جانے ہیں ان لوگوں نے، تو وہ بچے آپ سوچیں کس طرح کے ہوں گے. دیکھیں جی کچھ شادیوں میں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اس طرح کی شادیوں میں تو میں دیکھتی ہوں بچے بھی نہیں پیدا ہوتے، یعنی کہ وہ بیویوں کے ساتھ کوئی ریلیشن بھی نہیں رہتا، کوئی ریلیشن نہیں رہتا. جہاں پر بچے پیدا کر لیتے ہیں نا، وہاں پر یہ ہے کہ محبت ہونا ہو پھر بھی ایک تعلق بن جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ایسا ہونا چاہیے، نہیں، بہتر ہے اگر نہیں رہنا تو آپ کی مرضی ہے. لیکن جہاں پر یہ ہے نا کہ منہ بنایا ہوا ہے، بہت ہیپی نہیں ہے، لیکن خرچہ دے رہے ہیں، گھر چلا رہے ہیں، فزیکل ریلیشن بھی ہے،
پھر ایک دو بچے ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ چیزیں نارملائز ہو جاتی، محبت نہ بھی ہو، ایکسیپٹنس ہو جاتی ہے، قبول کر لیتے ہیں ایک دوسرے کو کہ ٹھیک ہے اب جو بھی ہے ایسی ہے، اب یہی ہے، یہ میرے بچوں کی ماں ہے۔ تو وہ جو ہوتی ہے نا برف جمی ہوئی، وہ بچوں کی وجہ سے پگھل جاتی۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو نہ فزیکل ریلیشن قائم کرتے ہیں، نہ خرچہ دیتے ہیں، نہ ان کی جان چھوڑتے ہیں، اور وہ ایسے ہی لٹکی رہتی ہے۔ اور یہ عربوں میں تھا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا مولکہ، نہ منکوہا نہ متعلقہ، تجھے مولکہ بنا کر چھوڑوں گا۔ تو بنایا ہے کتنوں نہیں، کتنے ہی ہے، ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر بیٹھے اور سوچے تو اس کا بیوی کے ساتھ رویہ کیسے، سیریسلی۔ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں کیونکہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اور آپ کو پتا ہے کس بات پر کہا تھا؟ پتا ہے نا کس بات پر کہا تھا، کس وجہ سے کہا تھا؟ ہاں جی حفصہ، جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، کیا واقعہ پیش آیا تھا اس دن؟ جی سمینا۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کر کے صحابہ نے یہ پرمیشن لی تھی کہ ہماری بیویاں زبان چلاتی ہے تو ہم ایک دو لگا دیں۔ ہاں جی، کتنی بار بتا چکی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الاؤ کر دیا، تو 70 خواتین نے آپ کی بیویوں کے پاس آ کر کمپلین کی کہ ہمارے شوہروں نے آج مارا ہے۔ تو آپ گھر آئے تو جس بیوی کے پاس گئے تو یہی کمپلین ملی کہ فلاں خاتون آئی تھی اور کہا فلاں، انس کہتے ہیں 70 عورتوں نے کمپلین کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ خراب ہو گیا، آپ واپس آئے، ممبر پر چڑھے، آپ نے کہا لوگوں آج 70 عورتیں میری گھر والوں کے پاس آئیں اور انہوں نے یہ کمپلین کی کہ ان کے شوہروں نے ہاتھ اٹھائے، تو سنو اور میری بات یاد رکھو، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو بیویوں کے حق میں اچھا ہے، اور میں تم میں سب سے اچھا ہوں، میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر کبھی بیویوں کو پھٹے منہ بھی نہیں کہا، سب سے ہلکا لفظ ہے نا ہمارے یہاں پر، آپ نہیں کہتے۔ یعنی میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ ایک وقت میں آپ کی 9 بیویاں تھی اور آپ گھر آتے تھے نا تو کھانا نہیں پکا تو آپ اتنا بھی نہیں کہتے تھے تاڑے کو حال تک کھانا نہیں پکے، نہیں پکا تو خود ساتھ لگ کے پکوا دیتے تھے، اور اماں کہتی ہیں آپ آگ جلا دیتے کھانا بنانے کے لیے، لکڑیوں کی آگ آپ جلا دیتے، ہمارے ساتھ سبزی بنوا دیتے، جانوروں کا دودھ نہیں دوہا تو آ کے یہ نہیں کہتے تھے کہ اتنی خواتین تم لوگ یہ دودھ نہیں نکال سکی، خود جا کے نکال لیتے تھے، ان کو بھی پلا دیتے، خود بھی پی لیتے، جھاڑو نہیں لگا صحن میں تو یہ نہیں کہتے تھے تھی اینیا وڑیاں جھاڑو نہیں مار سکی، نیور ایور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جھاڑو لگا دیتے، کسی کا کپڑا پھٹا ہوتا سی دیتے، کوئی گھر کا جھوٹا ٹوٹا ہوتا گانٹ دیتے ہیں۔ تو ایک یہ بات تو نظر آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، اچھا 2 دفعہ آپ ناراض ہوئے، دونوں دفعہ اللہ کے لیے ناراض ہوئے، اپنے لیے نہیں ہوئے۔ وہ پہلی دفعہ وہ سورہ تحریم والا واقعہ ہے، جب حضرت ام سلمہ اور اما عائشہ اور اما حفصہ نے قسم اٹھوائی، قسم پہ بھی آپ ویسے ناراض نہیں ہوئے، ناراض ہوئے وہ جو راز اما حفصہ نے آپ کا اما عائشہ کو بتایا، اس پر آپ دونوں سے ناراض ہوئے، دونوں سے ناراض ہوئے کہ میرے راز تم آپس میں وہ کرتی ہو شیئر، تو اس بات پر ناراض ہوئے 1 مہینے کے۔ اور دوسری بات پیسوں کی ڈیمانڈ پر ساری بیویوں سے ناراض ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے تھے، اس وقت آپ کا ٹرن اوور لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں آ رہا تھا، مگر مہاجرین آ رہے تھے، جنگیں ہو رہی تھی، تو آپ نے کہا کہ بھی میں تم لوگوں کے خرچے نہیں دے سکتا، خرچہ مانگ رہی تھی، کوئی زیورات یا محل نہیں مانگ رہی تھی، انہوں نے کہا ہمارا خرچہ مقرر کریں، ہر بیوی کا خرچہ مقرر کریں، تو آپ نے کہا کہ نہیں خرچہ نہیں مقرر کروں، کیونکہ مہاجرین کی آبادکاری ہے، جنگیں ہیں، تو میں نہیں کروں۔ آج ہم اسی بیچ میں آتا ہے کہ نبی کی طرف بھائی باقی اخلاق بھی ویسا لائی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کے لیے کرتے تھے، ہمارے شوہر امت کے لیے کرے ہم خود ہی قربانی دے دیں گے، امت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ خالی بیٹھ کر لیپ ٹاپ اور آئی پیڈ کے اوپر خبریں دیکھ لیتے ہیں، ٹاک شوز دیکھ لیتے ہیں، یہ امت کی خدمت ہو رہی ہے؟ یہ ابھی جو اتنا مسئلہ ہوا ہے پنجاب کالج میں، کس کا شوہر نکلا، کس کا بیٹا نکلا، سب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی امت کے لیے کچھ کرو گے نا تو عورتیں بھی قربانی دے لیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر بھی نہیں خرچتے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا پیسہ امت کی بقا میں جاتا تھا، امت کی بہبود میں لگتا تھا۔
لہذا یا تو پھر اللہ کے نام میں صدقات کر رہے ہو نا، ہمیں نظر آئی، پھر بات اور ہے، پھر عورتیں شاید تم لوگوں سے آگے بڑھ گئے، لیکن خالی عورت کوئی خرچہ نہ دینا کی کہانی یاد آتی ہے، ایسے نہیں ہے، کھیل نہیں بنائیں گے، اللہ کے دین کو کھیل نہیں بنائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایکسیپشن ہے، آپ ایکسیپشن، آپ کا معاملہ علیحدہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو تو اجر بھی دگنا ہے، ہر چیز کا دگنا اجر ہے نا، تو پھر کس چیز میں برابری کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو لہٰذا اس طرح سے کام نہیں چلے گا، نان و نف کا ذمہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سختی سے تاکید، اور اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، نان و نف کا حسب حیثیت دینا فرض ہے شوہر، تو بات یہ ہے کہ جو شوہر حضرات ہیں ان کے حقوق ہیں، حقوق پر تو ہم بات کرتے ہی رہتے ہیں، اور پہلے ہی بقرہ میں آیت بیت کے تحت ہم نے تفصیلی بات کی ہے شوہر کے حقوق، مگر بات یہ ہے فرائض بھی تو ہیں، اور جو یہ لگتا ہے نا شوہروں کو، ہر دوسرا شوہر یہ غیب کی خبر دے رہا ہوتا ہے کہ تو جہنمی ہے بیوی کو، تو ذرا اپنے لیے تو سوچیں کہ جو وہ کر رہے ہیں وہ کہاں کھڑے ہونے والے، تو قیامت کے دن حساب صرف بیویوں کا نہیں ہوگا بھائی، شوہروں کا بھی ہوگا، اور پاکستانی معاشرے میں اور برے صغیر کے اوور آل معاشرے میں مرد ظالم ہیں، تو ذرا اپنے احوال پر غور کرنا، تو لہٰذا اگر روکنا ہے تو معروف طریقے سے، اور معروف طریقے میں کیا شامل ہے؟ حسن سلوک، خرچہ، حق زوجیت، عزت، بالکل عزت، تو یہ بڑی اہم باتیں ہیں، یعنی میں حیران ہوتی ہوں، میں واقعی حیران ہوتی ہوں کہ آپ بیوی کو ریکوگنائز ہی نہ کریں بحیثیت وائف، آپ اس کو کہیں انٹروڈیوس بھی نہ کرائیں کہ میری بیوی ہے، آپ اس کو ساتھ لے کر کبھی نہ چلیں کہ میری بیوی ہے، اور پھر آپ چاہیں کہ وہ آپ کے پیر دھو کے پیے، مشکل معاملہ ہے، نہیں ہوگا، آپ ڈیزرو بھی نہیں کرتے، ڈیزرو بھی نہیں کرتے، اور اگر کسی نے کر لی 2 شادیاں پھر کہ اللہ ہی حافظ، یا پہلی نے رلنا ہے تو یا دوسری نے رلنا، بہت کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو دونوں بیویوں کو بیلنس کرتے، یا پہلیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہماری بہن تھی رخسانہ، پھر وہ آنا چھوڑ گئی ڈیو ٹو ریزنس، تو ان کے شوہر نے دوسری شادی کی اور پہلی کو بالکل چھوڑ دی، بالکل چھوڑ دی، خرچہ دینا بھی بند، تو آنا بھی بند، تو تیرے بچے نے بچیاں کھول رہا نہیں، میں نے ان سے کہا آپ کے میرے بچے کیا، میں کیا جہیز میں لے کر آئی تھی تمہارے بچے، ظالم ہے ظالم، یا پھر پہلی بیوی کو سر پہ رکھیں گے اور دوسری کو پھینک دیں گے، یہ بھی میں نے دیکھا، یہ بھی میں نے دیکھا، وہ راجپوت ٹاؤن میری ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو بس ان کا یہی معاملہ، سمجھ نہیں آتی، اور یہ ذمہ مردوں کا ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ذمہ مردوں کا، اس کے براہ راست جو آنسر دینا ہے وہ مردوں نے دینا، سوچنے تو ایک شادی کریں، 2 شادی کریں، 3 شادی کریں، 4 شادی کریں، کریں بھائی، اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے کریں، لیکن پھر نبھائیں بھی نا، نبھائیں، قیامت کے دن بڑی سخت جواب دہی، ہر بندے سے اس کے زیر ریت لوگوں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، تو شوہر صاحب سے نہیں پوچھا جائے گا کون سی ایکسیپشن ملنے والی ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ملنے والی، اللہ پوچھیں گے سب سے، اور ان سے بھی پوچھیں گے، تو اللہ کے سامنے جواب دینے سے ڈرو، خاص طور پر جو آپ کے ماتحت ہوں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت اور غلام کے حقوق کی بہت زیادہ تاکید کرتے تھے، تو جب میں چھوٹی تھی تو مجھے عجیب لگتا تھا کہ غلام کے ساتھ عورت کا ذکر آپ کیوں اکثر فرماتے ہیں، لیکن مجھے بڑے ہو کر سمجھ آیا کہ غلام بھی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور عورت بھی ڈیپینڈنٹ ہی ہو جاتی ہے نا بیچاری،
تو اس وجہ سے پھر اس کے حقوق کا بہت زیادہ خیال رکھنے کا، بہت زیادہ. تو یہ بڑی سوچ کی بات ہے. لہٰذا فامسکہن بمعروف، روکنا ہے تو معروف طریقے سے. اگر معروف نہیں نبھا سکتے تو سوچ لو، بھیجو تو بھی معروف طریقے سے. ہاں، اور یہ کوئی کارنامہ نہیں ہے کہ یعنی خاتون کو مجبور کر کے تکلیف دے کے آپ نے رکھا ہوا ہے. تو آپ کی یہ کوئی مردانگی نہیں ہے. مردانگی تو اس بات میں ہے جو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھتے ہیں کہ بیویوں کی کڑوی کسیلی سن کر بھی اگنور کر دیتے. یہ ہے مردانگی. مرد وہ ہوتے تو عورتوں کو رسوا کر کے، ذلیل کر کے، باتیں سنا کے، محفل کے اندر ذلیل کر کے، خرچہ نہ دے کے، تڑپتے دیکھ کر جو آپ کی انا کو تسکین ہو رہی، یہ مردانگی نہیں ہے. یہ آپ کے اندر کا فرسٹریشن ہے جو آپ کسی پہ نہیں نکال پا رہے تو اس بیچاری مظلوم عورت پہ نکال رہے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں بے بس ہوئی ہوئی. تو یہ یاد رکھیں جو اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ كَبِيرٌ. جب شوہروں کا اللہ نے کہا نا، یہ اسی سارے سیاق و سباق میں اللہ نے کہا کہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حقوق حاصل ہے. وَالرِّجَالُ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ فضیلت ہے. فوراً اس کے بعد کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيٌّ كَبِيرٌ. اے مردوں یہ جان لو، حقیقی بڑا، حقیقی بلند اللہ ہے. تمہیں تو صرف میں نے انتظامی برتری دی ہے، خود کو فرعون نہ سمجھ لینا. اوہو، ابھی کل بھی میں کسی اپنی دوست کی عیادت کے لیے گئی، تو جب میں انٹر ہوئی تو وہ اپنی نند سے کہہ رہی تھی کہ اپنے بھائی سے کہنا کہ میں بیمار ہوں تو مجھے فون کر لیں. مجھے اتنا رنج ہوا، اتنا رنج ہوا. کیا فائدہ ہے ایسے رشتے میں؟ فائدہ کیا ہے؟ تو میں نے ایسے شو کیا کہ جیسے میں نے نہیں سنا، لیکن مجھے اتنا افسوس ہوا. یعنی آپ پوچھتے بھی نہیں ہیں، آپ چھوڑتے بھی نہیں ہیں. کس لیے رکھا ہوا ہے رشتہ؟ کس لیے رکھا ہوا؟ سمجھ سے باہر. پتا نہیں کیا سوچ، کیا ہے؟ انتقام کی سوچ ہے. انتقام لینا ہے تو اپنے اماں ابا سے لو جنہوں نے شادی کرائی ہے نا. انتقام لینا ہے اپنے آپ سے لو جو اتنے نامرد تھے آپ کہ آپ انکار ہی نہیں کر سکے. اس بیچاری کو کس بات کی آپ انتقام لے رہے ہیں؟ نہ اس کو آپ نے خرچہ دینا ہے، نہ آپ نے اسے گھر میں رکھنا ہے، نہ آپ نے اس سے رابطہ رکھنا ہے، نہ اس کو اجازت ہے کہ وہ آپ سے رابطہ کر سکے. کیا ہے یہ؟ انتقام ہے؟ نہیں، یہ شیطان کے مشورے ہیں. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اور میں نے بہت ساری شادیوں میں یہ بات پائی، بہت ساری شادیوں میں یہ بات پائی. ایک خاتون مسکین کے مجھے ملی اور وہ خود مجھے کہہ کہتی میں 55 سال کی ہو گئی، اور ماشاءاللہ بڑی پیاری عورت، 55 سال کی عمر میں ماشاءاللہ بڑی پیاری عورت. اور شوہر کے حقوق پر بات تھی، دورہ قرآن چل رہا تھا تو شوہر کے حقوق پر اس دن بات ہوئی. تو کافی ہنسی مذاق بھی ہوا کہ یعنی اس دن بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا کبھی شوہروں سے محبت کا اظہار بھی کیا کریں، تو آج جا کر اپنے شوہروں کو کہنا کہ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں. تو اس بات پر ہنسی مذاق ہوا. تو بعد میں وہ مجھے آ کر ملی اکیلے میں، کہنے لگی کہ باجی میری گل سنو، میری عمر 55 سال ہو گئی. میں 18 سال کی تھی جب میری شادی میں، اردو میں آپ کو بتاتی ہوں، پنجابی میں بات کی کہتی 18 سال کی تھی میری شادی میں. پہلے دن میرے شوہر نے مجھے کہا کہ تمہارے ساتھ میری شادی زبردستی کی گئی ہے، میں تمہیں پسند نہیں کرتی. آج کہتی اتنے سال ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، میرا شوہر وہی کہتا ہے میں نے تمہارے ساتھ زندگی تو گزار دی، میں تمہیں پسند نہیں کرتی، زبردستی تمہارے ساتھ شادی کر دی. اب مجھے بتائیں اس عورت کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ تم اس کے ساتھ سوئے، تم نے بچے پیدا کیے، اس نے تمہارا گھر سنبھالا، بچوں کو پالا، ہاں زندگی کے 40 سال گزار دیے، اور تم اس کو ایک ہی بات کی تھی. آج تک میرے شوہر مجھے یہی بات کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں کہ میں تیرے نال زندگی تے گزار لئی پر میں تین پسند نہیں کرتا. او بھائی اگر کھا ہی لیا ہے نوالا تو پھر چپ کر جاؤ.
تو بھائی پھر اس سے کرتے نا شادی، کوئی اور لڑکی تھی تو اس سے شادی کرتے جا کر، اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے کہا تھا مجھ سے شادی کرو، اپنے ماں باپ کو منا لیتے، اور نہیں منا سکے تو پھر اس کو کس بات کی تکلیف دے رہے ہو؟ تو بھائی سنبھالا نا، ہاں بچے پڑھائے لکھائے، سارے بچے مختلف پوسٹوں کے اوپر کھڑے ہیں، بچیاں بیاہیں، سب کچھ کیا، ہاں، اور چپ کر جو اس ایک بات کو چھوڑ دو، ہاں، اور کہ رب نے کہا ہے کہ تمہیں بیویوں میں جو بات پسند ہے اس پر دھیان دو، نہیں پسند اس کو، جو بات پسند نہیں اس کو چھوڑ دو، اور وہ خوبصورت عورت ہے، تو دیکھیں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ جی سمینا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہ منافقت ہے۔ عبداللہ بن ابی کی جو منافقت تھی وہ اعتقادی تھی، اور یہ منافقت جو ہے یہ عملی ہے، کہ لوگوں کے سامنے ہنس ہنس کے زندگی گزارنا اور حقیقت میں اگلے کو ٹارچر کرنا، اور وہ بیچاری عزت کے ہاتھوں مجبور، خاندان کے ہاتھوں مجبور، بچوں کے لیے مجبور، کہ وہ کچھ کہہ نہیں سکتی۔ لیکن یہ بڑی اہم باتیں ہیں، دل صرف مرد کے اندر نہیں ہوتا کہ جو عورت کی بات سے دکھتا ہے، عورت کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی دکھتا ہے۔ لہذا عورتوں کو اگر اللہ کٹہرے میں کھڑا کریں گے اور پوچھیں گے بی بی تم میے نو تنگ کیتا، تو کیا میے کو نہیں پوچھیں گے کہ تم نے بی بی کو تنگ کیا؟ یہ جو پاکستان میں کانسیپٹ نہیں ہے نا بھائی، یہ بڑا کڑا احتساب ہونے والا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلکم رائی، تم سب چرواہے ہو، اور اللہ تم سب سے تمہارے زیر ریت لوگوں کے بارے میں سوال کرے گا۔ تو بیٹی کس کو دی جاتی ہے؟ شوہر کو، داماد کو۔ تو داماد سے، سب مرد سے سب سے بڑا سوال جو ہونا ہے نا، وہ بیوی کے اعتبار سے ہو، اور یہ پاکستانی مردوں نے بڑی مار کھانی، کیونکہ یہ ظلم کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے obviously۔ دیکھیں جب جس کی بات ہوگی اسی کی بات ہوگی، جس طرح ہر سیاستدان کرپٹ نہیں ہے، ہر پولیس آفیسر رشوت خور نہیں ہے، مگر میجورٹی ہے، اسی طرح ہر شوہر ظالم نہیں، میرا شوہر ظالم نہیں، بالکل نہیں، لیکن میجورٹی آف ہسبینڈ جو ہے نا یہاں پر، وہ زیادتی کرتے، زیادتی کرتے، اگر پیسے دے بھی رہے ہیں نا زبان سے تکلیف دیتی، یعنی میں نے میری بات بھی ہوئی، وہ میرے عزیزی ہیں، تو ان سے وہ تانوں ایڈا وڈا کار دیتا، تانوں اسی لیے گڈیاں دیتیاں، تانوں کپڑے لے کے دیتے، ہر وقت محفل میں اکیلے میں۔ پھر میں نے کہا آپ دیتے ہیں، آپ شوہر ہیں، آپ نے دینا ہے، آپ تانے کیوں دیتے؟ بچوں کو بھی تانے دے رہے، تانوں برگر کھواؤ، تانوں پیزے کھواؤ، بھائی آپ کھلا رہے ہیں، آپ کھلا رہے ہیں، لیکن آپ کا فرض ہے، یو آر دا فادر۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو برگر پیزا ہے وہ الگ سے اترتا ہے، تو پھر کہتے ہیں جی بچے سڑے رہتے، بیوی سڑی رہتی ہے۔ تو مجھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں اتنا ان کے لیے کرتا ہوں، اور میں نے ان کو نوٹس کیا محفل میں، اکیلے میں، عید ہے، تہوار ہے، انہوں نے شروع ہو جانے، اور یہی باتیں میں ایک کتا میں۔ تو مجھے کہنے لگے، میں نے کہا کہ آپ کا حال تو وہ ہے جو اللہ پاک نے کہا کہ ایک عورت سود کاٹتی ہے اور کاٹنے کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے، آپ پر تو میں نے کہا مجھے ترس آتا ہے، آپ پہ تو مجھے غصہ بھی نہیں ہے۔ ہمارے رب نے کہا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اور ہمارے رب نے کہا، جسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، اللہ نے کہا کہ پوچھتے ہیں صدقہ کیا ہے، انہیں کہو اپنے ذات کے سوا جو خرچتے ہو بہن بھائیوں پر، رشتے داروں پر، سب صدقہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو نوالا دوسرے منہ میں ڈالا وہ صدقہ ہے۔ آپ اتنی بار وہ صدقات جتاتے ہیں، اتنی بار جتاتے ہیں، اتنی بار جتاتے ہیں کہ وہ سارے جب تک ختم نہیں ہوں گے آپ کو چین نہیں آئے۔ وہ بھائی کرتے ہو تو اچھا کرتے ہو، لیکن اس بات کو اپنے لیے باعث فضل سمجھو، جتانے کی کیا ضرورت ہے؟ الحمدللہ۔ لیکن بات یہ ہے ظرف چھوٹے، ظرف چھوٹے۔ فطرت بخاری بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، ان کا ایک کیریکٹر ہے مرزا، تو وہ کہتا ہے، مرزا صاحب نہیں، وہ کریکٹر کہتا ہے، بائک گزرتی ہے باہر سے، تو وہ کہتے ہیں مرزا صاحب اپنے دوست سے، بڑی ہی کم ظرف سواری ہے،
बोझ तो दो लोगों का उठाती है, शोर ऐसे मचाती है जैसे आसमान सर पे उठाया हो। जर्फ, जर्फ, जर्फ बड़ी चीज है, जर्फ बड़ी चीज। और जर्फ किसी किसी को नसीब होती। अल्लाह ने मर्द को गोया के दुनिया में एक तरह से सिस्टम में वही जगह दी है जो हकीकतन अल्लाह करीम की हकीकी जगह है। यानी प्रोवाइडर है ना अल्लाह, मर्द प्रोवाइडर है दुनिया में, शोहर प्रोवाइडर है। तो आप सोचें कि आपको स्टेटस क्या दिया है और आप कितना छिछोरापन दिखा रहे हैं। उस जर्फ को लाए, उस जर्फ को लाए। एक जर्फ हो तो मामले हल हो सकते हैं। आप क्या कहना चाह रही हैं? ज्यादा चाह रही हूँ। तो वो क्या है नाना का, यानी कि एक शोहर वही बाजार कपड़ा आपके अजीज आए हैं और उनके लिए हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। देखें जी, वो है नानो नफका से हाँ। बेसिकली मुराद होता है बीवी का खर्चा। अब ये मियाँ बीवी के सिस्टम पर डिपेंड करता है। मियाँ बीवी के अच्छे ताल्लुकात हैं घर में, जैसे हमारे शोहर हैं, कमा कर लाते हैं और हमें दे देते हैं, फिर अब जैसे चाहे चलाओ। जो आया जिसको जो चाहा खिलाया, जो चाहा पिलाया, जो चाहा दिया, उन्होंने हमसे कभी पूछा नहीं। तो हमने कभी उनसे क्वेश्चन ही नहीं किया कि हमें हमारा खर्चा दो, जरूरत ही नहीं पड़ी। वो जो घर में हमारे पैसे आते हैं उनमें हमारा सब कुछ कवर अप हो जाता। लेकिन अगर शोहर जो है वो इस तरह चलते हैं कि इनके हाँ घर का खर्चा खुद चलाते हैं, फर्ज करे खुला है लेकिन वो सामान खुद लाते हैं, अब जाती बहुत सारी जरूरतें होती है, तो अब औरत को एक मखसूस रकम मिलनी चाहिए कि वो जहां चाहे खर्च करे, क्योंकि फाइनेंस के बगैर दुनिया में कोई नहीं जी सकता। और ये जो कहानी है, एक खातून ने मुझसे बात की, कोई 4-5 साल पहले की बात है। उनके शोहर बहुत अच्छा अर्न करते थे और बीवी को वो महीने का 2,000 रुपया देते थे, महीने का 2,000 रुपया देते। ये 2015 या 16 की बात मैं आपको बता रही हूँ। हूँ तो सीधा 2,000 इसकी होना। तो उन्होंने कहा कि मेरा खर्चा बढ़ाएं, ये 2,000 की पॉकेट मनी का मैं क्या करूं। तो कहने लगे तुम्हें क्या चाहिए? खाना राशन में घर में डाल देता हूँ, बिजली का बिल मैं देता हूँ, पानी का बिल मैं देता हूँ, घर का किराया तुमने नहीं देना, तुमने पैसे करने क्या है। ये ऐसे नहीं चले। हर बंदा अपनी माली हैसियत, अगर खर्चा शोहर चला रहा है, जैसे मेरे शोहर जो है वो मुझे खर्चा देते हैं, मैं रन करती हूँ, तो उनके अपने थोड़े से पैसे जो वो अपने पास रखते हैं, बाकी सारे मेरे पास है। तो लिहाजा मुझे आजादी है, उन्होंने जो पैसे मुझे दिए हैं उनका कोई हिसाब वो मुझसे नहीं लेते, वो मैं जैसे चाहे खर्च करूं। फिर मैं उसमें खुद ही हिसाब करती हूँ कि अच्छा अब ईद आ रही है तो मैंने इतने बचत करनी है, अच्छा फलां की शादी आ रही है तो मैंने ऐसे मैनेज करना है। तो नानो नफका भी उसी में आता है, सब कुछ आता है। लेकिन जहां पर शोहर कहता है मैं घर चलाऊंगा, ओके चलाओ, तुम्हारा घर है, लेकिन फिर बीवी को अपनी हैसियत के मुताबिक, आपको है अपनी हैसियत के मुताबिक, बीवी की जरूरत नहीं, चाहे वो खर्च करे तो चाहे वो जमा करे, वो उसका अपना मामला। मर्द अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी को उसका जेब खर्च देने का पाबंद। बेसिकली ये हक सब औरतों का, यानी मेरा भी है, हर किसी का है, कि शोहर अपनी माली हैसियत के मुताबिक बीवियों को जेब खर्च दे। यही जेब खर्च तो बीवियों ने मांगा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि उनका हक था। मगर वो जो रूलिंग आई थी ना, वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, वो आम बंदों के लिए नहीं। मर्द ये बताते भी हैं, मैं इतना पैसा देता हूँ कि खिलाए, ये बड़ा अजीब सा। मैंने आपसे अर्ज किया ना, बेसिकली हर औरत का हक है कि उसकी पॉकेट मनी उसको मिले, और ये पॉकेट मनी मर्द की माली हैसियत पर होगी। यानी अगर मर्द जो है महीने का 50,000 कमाता है तो जाहिर बात है मैक्सिमम 5,000 दे देगा, मैक्सिमम 5 भी नहीं दे पाएगा, 2,000 ही देगा। लेकिन अगर मर्द जो है वो 5 लाख महीने का कमा रहा है तो जाहिर बात है उसको बाउंड किया जाएगा कि 50,000 बीवी को दो। तो ये मर्द की माली हैसियत पर जो है डिपेंड करता है। अब उसके बाद ये है, ये फर्ज है शोहर की तरफ और बीवी का प्रॉपर हक है। लेकिन मियाँ बीवी बाहरी अंडरस्टैंडिंग से कोई रास्ता निकालते हैं, वो उनकी मर्जी है। जैसे वही बात है कि खर्चा बीवी को खुला दिया घर का और अब उस खर्चे में जो चाहे करो, और बीवी इस पर राजी है, देन ओके फाइन, वो फिर उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। लेकिन बहरहाल ये शोहर पर फर्ज है, और अगर शोहर हैसियत होने के बावजूद बीवी को जेब खर्च नहीं देता, नानो नफका नहीं देता, तो ये फिर उसके हकूक का अदा ना करना है और इसकी सजा फिर इनको मिलेगी। एक तो ये ना कि है नहीं, वो तो और बात है, लेकिन होते हुए ना देना। तो नानो नफका के अंदर आ जाता है औरत का जेबाइश का सामान, उसका अखराजात,
उसके जो कपड़े शपड़े बनाने हैं, कोई उसने अपनी ब्यूटी फाइन करानी है, हक है उसका। कोई उसने अपना लेन देन करना है, कुछ भी ऐसा करना है, तो जो उसके जाती काम है। आजकल जैसे आप देखिए मोबाइल का इजी लोड कराना होता है, ये भी तो एक खर्चा है ना। तो इस तरह के काम कोई आपने, नहीं जी, मेडिसिन हमारे नानो नफके में नहीं है, मेडिसिन शोहर के जिम्मे है। हाँ, ये बिल्कुल गलत फहमी निकाल दे। ये मेरी पॉकेट मनी तो मेरे कामों के लिए है। मैं फर्ज करें कि अपनी फ्रेंड के साथ कहीं जाना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ, वो मेरे पैसे हैं, वो मैं अपनी आसाइश पे खर्च करूंगी। घर खर्च के अलावा यानी घर खर्च के अलावा पॉकेट मनी, हाँ, बीवी की पॉकेट मनी, क्योंकि वो, मैं एक आजाद इंसान हूँ, मेरी अपनी भी कोई पसंद हो नापसंद हो सकती है। जरूरी है मैं हर वक्त शोहर की मिन्नत तरला करूं? तो अल्लाह पाक कहते हैं कि लम सम मंथली आप उनको एक पॉकेट मनी दे, ताकि अपनी मर्जी से कुछ करना चाहती है वो कर ले। जरूरी नहीं कि मैं हर वक्त शोहर को कहूँ कि मुझे जोड़ा लेके दो। जो अक्सर ये चलता है कि जी बीवियां कहती हैं जोड़े लेकर दो, जूते लेकर दो। भाई तुम पैसे नहीं देते तो तुम ये को कहेंगी ना, फिर तुम लोग उनको एक प्रॉपर पॉकेट मनी दो, तो फिर वो नहीं कहेंगे। जमा करके औरत घर पे ही लगाना। वो ठीक है, वो औरतों की अपनी मर्जी है, लेकिन बहरहाल पॉकेट मनी औरत का हक है, और वही पॉकेट मनी नानो नफका या मेंटेनेंस कहलाती है। और वो इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि औरत उसमें अपनी जो एक फैमिली होती है, उसका एक स्टेटस होता है ना, सोशल स्टेटस होता है, उस स्टेटस के मुताबिक वो अपनी जरूरतें, कपड़े, जूते, इस तरह की सारी जरूरतें वो अपनी पूरी कर सकती है। तो ये औरत का हक है जी। इल्ला ये कि मियाँ बीवी में इतनी मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग हो कि वो इस चीज को जरूरत महसूस ना करे, वो फिर जाती मामला। जी जी। ये अब जैसे आप कह रहे हैं आपके शोर ने आपको तमाम खर्चा दिया अपना रहा है, इसी तरह से एक मसला है तो अब जो हम उसमें से सरकार या जो भी जिस रकम पर हमारे शोहर ने हमें अख्तियार दे दिया, हम जो चाहे करें। नहीं वो दे दिया तो शोहर का भी हिस्सा होगा क्योंकि कमाई तो उसकी। देखें, शोहर को तो हर उस पैसे का अजर होगा जो हमें वो दे रहे हैं। मैंने कहा ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने जो नवाला अपने मुंह के सिवा किसी के मुंह में डाला वो सदका है। अल्लाह पाक ने कहा कि ये आपसे कहते हैं कि हम क्या कहाँ खर्च करें, तो इनसे कहें जो कुछ भी तुम खर्च करते हो माँ बाप पर, करीबियों पर, तो मिस्कीनों पर, यतीमों पर, सब सदका है। तो लिहाजा वो तो उनको तो ऑटोमेटिकली हर पैसे का अजर मिलता है। हाँ, लेकिन खुश दिली से खर्च करें और फिर जिताएं मत। जिसने जिता दिया उससे जाया कर दिया। आपके रब ने कहा है, मैंने अपने से तो नहीं कहा। वला तुबदिलू सदकातिकुम बिलमन्नी वल अज़ा, अजियत देकर, एहसान जिताकर सदका जाया मत करो। तो जिताना नहीं, खुशदिली के साथ खर्च करें। उसमें से देंगे करेंगे। देखें, जो उन्होंने हमें खर्चा दिया उसमें से हम जो देंगे बेसिकली वो हमने सदका किया। लेकिन शोहरों को तो मैंने कहा सदका करें या ना करें, जो जोड़ा भी मैं पहनूंगी शोहर की कमाई का, उसका भी उनका अजर जाएगा, क्योंकि उनके अजर पर वो सदका ही है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया कि उस पैसे में से आधा अजर शोहर को जाएगा जो शोहर ने अलाउ नहीं किया। ये कि शोहर के कोई पैसे मेरे पास पड़े, उन्होंने कहा ये 50,000 रखो, मैं ले लूंगा। अब कोई जरूरतमंद आया और वो वाकई बहुत जरूरतमंद था, तो मैंने उसमें से 2,000 5,000 निकाल के उसको दे दिया। और बाद में मैंने अपने मियाँ को बताया कि ऐसे फुला आया था, तो मुझसे नहीं बेर हुआ, मैंने दे दिया, बगैर इजाजत के दिया। अब आधा अजर शोहर का, आधा मेरा। तो इससे क्या नतीजा निकला कि जो खर्चा मुझे मिला उसमें से जो सदका किया, सदके का अजर मेरा है, लेकिन उस पूरे पैसे के इस्तेमाल का अजर ऑटोमेटिकली शोहर को जा रहा है, क्योंकि उसका तो उस पूरा खर्चा देना ही सदका है। नहीं, कमाई उनकी की बात नहीं है, आप लोग मेन पॉइंट नहीं समझ रहे। वो सदका खर्चे में से किया, मैंने किया, मैंने अपने खर्चे में से अपने आप को कोई कट डाउन करके खर्चा किया, वो मेरी मुशक्कत है, वो मेरा काम है। शोहर ने जब मुझे खर्चा पकड़ाया उसका अजर तो उसी वक्त लिखा गया, वो तो पहले लिखा गया। अब वो पैसे मेरे हैं। लेट सपोज मुझे 50,000 रुपया मिलता है खर्चे का, मेरे शोहर ने मुझे दिया, मैं अगर 10,000 सदका करूंगी तो मैं 4 चीजें कम नहीं करूंगी अपनी, करूंगी ना। तो वो मेरी कुर्बानी है, वो मेरी मुशक्कत है, वो मेरा अजर है। यानी हर खर्च के लिए तो दिया उसमें से जब मैंने सदका किया वो मेरा अजर है। और क्या, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? क्योंकि मेरे शोहर तो मुझे कहते हैं जॉब नहीं करती, घर में बैठो। तो शोहर जो है उनका अजर तो उसी वक्त हो गया जब उन्होंने मुझे खर्चा पकड़ाया। हर वो पैसा जो अपनी जात के सिवा दूसरे पर खर्च किया जाए सदका है। तो जब उन्होंने वो खर्चे के लिए पैसे दिए, तो जो वो खुद खाएंगे वो माइनस हो जाएगा, बाकी सब सदका।
وہ اما ابا کھا پی رہے ہیں, بچے کھا پی رہے ہیں, بیوی کھا پی رہی ہے, ملازم کی تنخواہ جاری, وہ سب صدقے میں آ گئے. اب وہ ان کو آلریڈی اجر مل گیا. اب فردر اس خرچے میں سے میں نے صدقہ کیا تو وہ میرا فیل ہے, میرا بھی تو کوئی نامہ عمل بننا ہے کہ نہیں بننا. اب وہ میرا مال ہے, جب دے دیا پھر بھی مال ان کا ہے. کیسی بات کرتے ہیں؟ جب مجھے دے دیے پیسے تو پھر وہ میرا مال ہو گیا نا. تو جب میرا مال ہے, میں اپنے مال میں سے صدقہ کر رہی ہوں, وہ پھر اجر میرے لیے. ہاں شوہر کے پیسے پڑے ہوں اور میں اس میں سے صدقہ کر دوں تو پھر آدھا اجر شوہر کا, آدھا اجر میرا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھائی وہ آپ کی مرضی ہے, وہ آپ جیسے چاہے کریں, لیکن بات تو اصول کی ہے نا. جب میں نے ناہید کو ایک چیز دے دی اور میں نے ناہید کو جوڑا دیا, ناہید نے اس کو گفٹ کر دی, مجھے تو اجر تب مل گیا جب میں نے ناہید کو دیا. اب ناہید کی چیز ہو گئی نا, وہ آگے صدقہ کرے اور میں اس میں بھی ٹیل ون کے ساتھ لٹک جاؤں کہ ایسے بھی میں نے اجر دوں. اس نے اپنا جوڑا صدقہ کیا, وہ آپ کی ذاتی مرضی ہے. جی شوہر کو صدقہ دیتا ہے اپنے مال پر, بہت بڑا پلاٹ دیتے, بیوی کو جو ہے گھر والوں شوہر ایڈ کرے گا تو ہوگا. ایڈ کرے. ہاں شوہر نیت کرے گا تو ہوگا نا. جس کا مال ہے صدقہ تو اس کا ہے بھائی. ہمیں تو اس لیے اجر ملتا ہے کہ وہ مال ہمارا ہو جاتا ہے. یعنی کہ میرے شوہر نے مجھے پاکٹ منی دے دی تو وہ میرے پیسے ہو گئے نا. اب میں اس کو صدقہ کروں گی تو مجھے اجر ملے گا. شوہر کو اجر اس وقت مل گیا جب انہوں نے مجھے پاکٹ منی دے دی. اب وہ پیسے فردر ان کے نہیں ہے. اسی طریقے سے جب شوہر نے گھر کا خرچہ دیا, ان کو ان کا اجر اسی وقت مل گیا. اب وہ میرے پیسے, اب میں اس میں سے صدقہ کروں گی مجھے اجر ملے گا. لیکن یہ شوہر کے پاس پیسے, وہ شوہر کے پیسے, وہ کمائے بھی انہوں نے ہی. اب وہ اس میں سے صدقہ کریں گے تو ان کے پیسے اجر ان کو جائے گا. ہاں صدقہ کرنے والا جس کو چاہے انکلوڈ کر سکتا ہے کہ بھئی لیٹ سپوز یہ صدقہ میری امی کی طرف سے, یا اس کا اتنا پرسنٹ میری امی کی طرف سے, یا اتنا پرسنٹ میرے ابا کی طرف سے, بیوی کی طرف سے, یا پرسنٹیج کو چھوڑ بھی دیں تو بھئی اس صدقے میں میری بیوی, میرا شوہر, میرے بیوی ہے تو میرا شوہر, شوہر ہے تو میری بیوی, اور میرے ماں باپ, جس کو چاہے انکلوڈ کر لیں. پھر اللہ بہترین حساب رکھنے والا ہے, اللہ سب کو ان کا اجر دے دے گا. لیکن اگر نیت نہیں کریں گے, صرف اپنے ذات کے لیے صدقہ کر رہے ہیں تو انہیں کے لیے ہوگا. جس کا مال اس کا صدقہ. پلاٹ ہے مرد کا, ویسے بھی وہی بات ہے, اسی کی کمائی ہے. پلاٹ ہے پر وہ بیوی ایفرٹ کر رہی ہے, بیوی فورس کر رہی ہے یہاں یہ مسجد بنے گی, یہاں دیکھیں نہیں ایفرٹ بلڈنگ کا اجر آپ کا. دیکھیں بھائی بات یہ ہے اصل میں, آج جا کے میں کہوں مجھے ایڈ کرو بھائی, نیتوں میں ایڈ کریں, نیتوں میں ایڈ کریں. دیکھیں نیکی کی ترغیب کا اجر ملے گا. پلاٹ پر بلڈنگ آپ بنوا رہی ہیں, اس کے لیے پیسے آپ اکٹھے کرتی ہیں, آپ کو اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا. اللہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حسین بات کہی, آپ نے کہا تم عمل کر کے تھک جاؤ گے, اللہ اجر دے کے نہیں تھکے. تو اللہ جو ہے نا وہ واسع ہے, اور اللہ بار بار کہتے ہیں ان اللہ واسع علیم. ان دونوں باتوں میں بڑی حکمت ہے. میں وسعت والا بھی ہوں, میں جانتا بھی ہوں کس کی نیت کیا ہے, ارادہ کیا ہے, کس نے کتنی ایفرٹ ڈالی ہے. تو دیکھیں 100% تو ثواب اور گناہ کے معاملے اللہ کے پاس ہے, وہ ہم نہیں کر سکتے. لیکن ظاہری بات ہے جس کا پلاٹ ہے بیسک اجر اس کا ہے, آپ کو ترغیب کا اجر ملے گا. ہاں آپ کے شوہر چاہیں تو اپنی نیت میں آپ کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہم دونوں میاں بیوی کی طرف سے صدقہ ہے وہ. ہاں تو بس یہ اتنا بہت ہے. اور جو بلڈنگ بن رہی ہے وہ آپ بنوا رہی ہیں, تو ظاہری بات ہے اس کا اجر آپ کو ہے. جو آپ اخراجات کر رہی ہیں, جو آپ پیمنٹس کر رہی ہیں, اس کا اجر بھی آپ کا ہے. لیکن آپ اپنے شوہر کو اس میں انکلوڈ کرتی ہیں تو ان کو بھی اجر جائے گا. انما الاعمال بالنیات, بہت سادہ سا اصول ہے جی, انما الاعمال بالنیات. ماں باپ کو بھی لازم کرتی ہے, جو بھی چاہے میں 5 روپیہ بھی سکتی. دیکھیے جی جہاں تک بات ہے کس کو کتنا اجر ملے گا, بیسیکلی تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اختیار ہے, اللہ کی جیورسڈکشن ہے, ہماری تو ہے نہیں. ہم تو بات کر سکتے ہیں صرف اصول پر. تو اصول میں اللہ نے بہت زیادہ سہولت دے دی ہے ہمیں, انما الاعمال بالنیات ہے. لہٰذا آپ دیکھیں ایک
बकरा खरीदते हैं और जाहिर है कि जो मर्द कमा रहा है, बेटा है, शोहर है, वो ही अपनी कमाई से खरीद रहा है और वो नियत करता है कि मेरी पूरी फैमिली की तरफ से, तो सबकी तरफ से कुर्बानी हो जाती है, अल्लाह सबको अजर देंगे। उसी तरह से ये सारे काम। अब इनकी हार्ड एंड फास्ट तकसीम के जी 2% इसको मिलेगा, 4%, वो मैं नहीं बता सकती, वो कोई नहीं बता सकता, वो अल्लाह जानता है, वो अल्लाह का मामला। लिहाजा जब सदका करें तो उसमें कलेक्टिव नियत बनाए, अल्लाह बरकत वाली, अल्लाह सबको देंगे, ठीक है ना। तो लिहाजा सदके को बहुत महदूद ना भी करें तो ठीक, अपनी पूरी फैमिली की तरफ से करें तो अल्लाह पाक सबको उनका शेयर देंगे। किसको कितना मिलना चाहिए वो अल्लाह के पास हिसाब सबसे अच्छा, ठीक है। बाकी ये है वैसे कि जो अपनी कमाई से सदका करता है बेसिकली वो उसी का सदका हो, आगे उसकी नीयत पर मुनहसर। नियत में आप अपने सारी उम्मत को ऐड कर लें, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे, एक अपनी पूरी फैमिली की तरफ से करते थे, फैमिली भी बड़ी थी आपकी माशाल्लाह, और दूसरा बकरा, बकरा नहीं आप ऐसे सिंगों वाले मेढे करते होते थे, वो आप पूरी उम्मत के मसाकीन की तरफ से करते थे। पूरी उम्मत से मुराद है कयामत तक जितनी उम्मत गुजरेगी सब उम्मत के मसाकीन की तरफ से करते। तो कितने ज्यादा लोगों में वो अजर तकसीम होगा फिर कयामत के दिन। सब कुछ करने के कितनी बार यह बात हो चुकी समीना, कितनी बार ये बात हो चुकी। तो बात ये है कि वो कितने, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कितनी होगी और कितने मसाकीन है उसके अंदर, तो कितनों में वो अजर तकसीम होगा, होता ही रहे। क़यामत के दिन कह रही हूँ कि जब सारी उम्मत खड़ी होगी, पहले सहाबी से लेकर आखिरी बंदे तक, और उसके सारे मसाकीन के अंदर वो बकरे जो है, मेंढे जो कुर्बान हुए हैं, उनका अजर तकसीम होगा, तो किसी को भी कम नहीं मिलने वाला, अल्लाह देने वाला। हाँ अल्लाह देने वाला है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी कि महदूद ना करे सदको, कलेक्टिव करे, आपको तो मिलना ही मिलना है। देखिए ना, मेरे घर में कुआं है, अब चाहूं तो मैं कहूँ खबरदार मेरे खूह तो कोई पानी ना लवे, पानी तो मैंने उतना ही पीना है, और मैं कहूँ कि आओ भाई सब ले लो, तो पानी तो तब भी मैंने उतना ही पीना है। तो वही बात है, जब आपने कुआं खोदा, सबके लिए खोदे, सबको उसको इस्तेमाल करने दे, आपने उतना ही पीना है जितना पीना, तो लिहाजा कलेक्टिव सदकात करें, और इंशाल्लाह दूसरों को सदके में ऐड करने का भी अजर हो, क्योंकि हुस्न नीयत का भी तो अजर है। कुर्बानी, एक कुर्बानी सारी फैमिली से किफायत करती, आप वेली बहुत है, आप एक तस्बीह लेकर बैठ जाए सबके नाम गिनने के लिए। गाय कर रहे थे साथ से साधु का नाम मैं वही आपको कह रही हूँ कि तुसी वेले बहुत हो भाई। कलेक्टिव, कलेक्टिव। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक वक्त में चरागाह में 200 ऊंट थे, जब वो कबीला बनु उयैना वाले वो लेकर भाग गए थे, जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सजा दी थी हराबा की। 200 ऊंट थे, समझते हैं 200 ऊंट, करोड़पति थे आप, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुर्बानी करते थे एक मेंढा, फैमिली की तरफ से हमेशा 2 करते थे हर ईद पे, अफोर्ड आप बहुत कर सकते थे, आपके अपनी कितनी बकरियां थी, कितनी भेड़ें थी, बहुत थी, लेकिन यानी मदीने के बाहर चरागाह में थी कि मदीने में नहीं रखी जा सकती, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 2 ही जानवर कुर्बान करते थे और मेंढे ही करते थे। क्यों? कि उम्मत इस तकल्लुफ में ना पड़ेगी, ओहो मैं 10 कर देने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 कर दे सकते। आपकी बीवियां थी, आपको पता है एक वक्त में 2 बीवियां थी, बच्चियां थी, आप एक ही बकरा मेंढा सबकी तरफ से करते, और एक मेंढा उम्मत के मसाकीन की तरफ से, सारी उम्र ये मामूल रहा है, ताकि हमें पता लग जाए कि एक किफायत करेगी, कोई मसला नहीं। हाँ आप ज्यादा करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि बजाय ढेर सारी कुर्बानियां करने की, कुर्बानी फर्ज की हद तक करें और बाकी किसी के यानी एक्चुअल प्रॉब्लम्स पे लगाएं। किसी को कारोबार करा दो, किसी को रेडी लगवा दो, किसी के घर में पानी की मोटर नहीं है वो लगवा दो, किसी की छत टपकती है वो पड़वा दो, गोश्त तो जुबान का चस्का ही है ना। तो फराइज की हद तक, ये मेरी राय है, लेकिन बाकी जो जैसे चाहे करे।
हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रे पर गए तो 60 ऊँट कुर्बान किए, 60। लेकिन हम जब उम्रे पे जाते हैं, हम कुर्बानी नहीं करते, वहां से हम जाकर गोल्ड खरीदते हैं। हाँ, और वहां से हम चाइना मेड चीजें खरीदते हैं, और फिर हम कहते हैं हरम के सामने वाली दुकान तो तेली लेके आइए। सुभान अल्लाह। और जब आप हज पर गए हैं, आपने 100 ऊँट कुर्बान की। हम वहां भी एक कुर्बानी करते हैं, एक बंदे की, और बाकी पैसों से शॉपिंग करके आते हैं और उस पर खुश होते हैं। तो ऐसे नहीं है। कोई बात नहीं, हम तो खुद ले हैं ना, तो हम माशाल्लाह अल्लाह को भी यही समझते हैं यही मांग हाँ, हिसाबी किताबी है अल्लाह, नहीं अल्लाह हिसाबी किताबी नहीं है, अल्लाह बहुत देने वाले हैं। इन अल्लाह वासिउन अलीम। तो बहरहाल जी, जो नानो नफका है वो शोहर का जिम्मा है। बीवियों को शोहर की नाराजगी से डरना चाहिए, बेशक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इमरान बिन हुसैन की जो फुफू आई, कि अपने शोहर के मिजाज का ध्यान रखें, आपका शोहर आपकी जन्नत भी है और जहन्नुम भी। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, हमारा ईमान है। लेकिन शोहरों को बीवियों के गमजदा रहने से, दुखी रहने से डरना चाहिए, क्योंकि कयामत के दिन उनकी आहों और सिसकियों का हिसाब शोहरों को देना होगा, वो दुनिया में कवाम बनाएंगे। तो अगर बीवी तकलीफ में है और उसकी वजह शोहर है, तो फिर जन्नत रिश्ते उन्हें भी कोई नहीं जाना। तो लिहाजा अपनी फिक्र करें पहले, फिर दूसरों की फिक्र करें। अल्लाह पाक ने कहा ना, कु आंफुसकुम व अहलीकुम नारा। अच्छा, यहाँ अपनी भी फिक्र कोई नहीं है और बीवियों के लिए तो फतवे लेके खड़े, तू जन्नत में जाएंगी। अल्लाह पाक ने आपको इसलिए कवाम बनाया, आप बहैसियत कवाम फेलियर है। यानी लीडर किस लिए होता है? लीडर होता है अपनी टीम को विन करवाने के लिए, कैप्टन होता है टीम को जितवाने के लिए। तो अगर आप खुद ही सब कुछ जहन्नुमी बना रहे हैं, तो भाई फेलियर तो आप हैं। आप क्या जवाब देंगे जब अल्लाह कहेंगे मैंने ये टीम तुम्हारे मातहत दी, ये औरत थी, ये बच्चे थे, क्या बनाया तुमने इन्हें? जहन्नुमी बनाने के लिए दिए थे तुम्हारे मातहत, ये लीडरशिप की तुमने, ये कवाम बने तुम, क्या जवाब दोगे? यानी आप मेरे पास अपना बच्चा पढ़ने के लिए छोड़े और एट द एंड ऑफ द डे आपको पता चले उसको कुछ भी नहीं आता, तो क्या करेंगे आप? मेरा गिरेबान पकड़ेंगे ना कि तुम्हारे पास इसलिए छोड़ा था। तो आपको क्या लगता है अल्लाह ने एम ही टीम लीडर बनाया हुआ इनको? तो अगर वाकई औरत जहन्नुम के रास्ते पे जा रही है, तो जिम्मेदार कौन है? अमीर। तो लिहाजा भाई, हर चीज के कई पहलू हैं, गौर किया करें। आपकी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को निभाना सीखे, और अपनी नाअहली को, औरत की नाफरमानी के पर्दे में छुपाने की कोशिश मत करें। लिहाजा शोहर जो है वो, मर्द जो है वो कव्वाम है। एक जो फैमिली है उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हस्बैंड है। तो बाप शोहर होने की हैसियत से उसका जिम्मा है अपनी उस इमीडिएट फैमिली को जन्नती बनाने। ये पहला फर्ज है। अपने आप को भी जहन्नुम से बचाओ और अपने अहल को। अहल कौन है? बीवी, बच्चे, अम्मा अब्बा, ये अहल है, ये इमीडिएट फैमिली है। तो उनको जहन्नुम से बचाओ। और अगर इसी में फेल हो गए तो फिर क्या किया तुमने जिंदगी में? लिहाजा बीवियों को ये सर्टिफिकेट जारी करने की बजाय उनको जन्नती बनाने पर जोर दे। और बीवी जन्नत में नहीं जाएगी अगर वो शोहर को राजी नहीं कर सकती। शोहर भी जन्नत में नहीं जाएगा जब तक बीवी के साथ नहीं जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रही, इकट्ठे जन्नत में जाना होगा। एक दूसरे के हक अदा करेंगे तो जन्नत का रास्ता पकड़ेंगे। तो अगर एक नॉर्मली नॉर्मली अगर जालिम है ना एक दूसरे के लिए, तो दोनों ही खतरे में। तो बजाय एक दूसरे को जहन्नुम के सर्टिफिकेट इशू करने के, वो अल्लाह का काम है, अल्लाह के लिए छोड़ दे। हमारी फिक्र ये होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को जन्नती कैसे बने। अब इसमें औरतें थोड़ी मजबूर हो जाती। यानी मेरे शोहर अगर नमाज ना पढ़े तो मैं उनको हुक्म नहीं दे सकती कि उठ के नमाज पढ़ो, लेकिन मेरा शोहर मुझे हुक्म दे सकते हैं। अगर मैं नमाज ना पढ़ूं तो वो मुझे हुक्म दे सकते हैं, मुझ पर सख्ती कर सकते हैं ना। तो फिर ज्यादा फर्ज किसका हुआ? शोहर। तो लिहाजा सोचे, सोचे। और एक को जहन्नुमी बनाकर दूसरा कहाँ जाएगा?
مذاق نہیں کر رہی, سیریس پوچھ رہی ہوں. جنت کا سفر اکٹھے ہونا ہے. ہاں, جنت کے سفر میں ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلیں گے. جو دوسرے کو جہنم میں پھینکے گا وہ خود کہاں جائے گا؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. دنیا میں تو بڑا کہتے ہیں جو کھڈا کھودتا ہے وہ خود گرتا ہے, تو جہنم کے کھڈے پہ پہلے کون گرے گا؟ دوسرے کو گرانے والا. ساری زندگی فوکس اس بات پہ کیے رکھا بیوی کو جہنمی کیسے بناؤں. بھائی یہ سوچ لیتے میں نے بھی جنت میں جانا, اسے بھی جنت میں لے کر جانا. تو چیزوں کو ان کی صحیح جگہوں پہ رکھیں. آپ گھر کے قوام ہیں, آپ گھر کے لیڈر ہیں, اور آپ کا پہلا ذمہ کیا ہے؟ اچھا, حکم بھی مردوں کو دیا گیا, عورتوں کو نہیں دیا گیا کولیکٹیو, کیونکہ عورتوں کو اتنا اختیار نہیں ہے. اللہ نے مردوں کو کہا انفسکم واہلیکم نارا, اے مردوں تم اپنی جانوں کو اور اپنی اہل کو, اہل مطلب بیویاں, بچے اور ماں باپ, ان کو جہنم سے بچاؤ, کیونکہ مردوں کو اختیار ہے. اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام کی صفت بیان کی کہ اسماعیل تو ایسے تھے کہ اپنے اہل خانہ کو نماز ادا کرنے کا اور اللہ کا فرما بردار رہنے کا حکم دیتے. تو یہ اختیار مردوں کے پاس ہے. تو پیشن گوئیاں کرنے کی بجائے کام کریں. کمیاں ہوں گی, سبھی میں ہوتی ہیں, خواتین میں زیادہ جلدی آ جاتی ہیں, وہ ماحول سے اڈاپٹ کرتی ہیں جلدی. تو ان کو راہ راست پر رکھنا کس کا کام ہے؟ مردوں. قوام بنایا کیوں ہے تمہیں؟ خالی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنے کے لیے نہیں, تمہیں لیڈر بنایا ہے, اس لیے بنایا ہے کہ تم لیڈرشپ کرو. تو یہ بڑی اہم بات ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لیڈرز پیدا کرنے والی مائیں درکار, تو ہمیں تو وہ آسانی نہیں ملے گی, لیکن ہماری سوچ بدلنے سے اگلی جنریشن جو چینج ہوگی اس سے اگلی جنریشن بالکل ڈفرنٹ ہوگی, اگر پیس یہ رہی تو. جی کہیے. ذہن میں آ رہا تھا کہ یہ صدیوں کئی صدیوں سے چل رہا ہے, عورت مظلوم, مرد ظالم, شوہر اس طرح. یہ بھی بیسکلی عورتوں ہی نہیں ذمہ دار اس کی. ایک عورت پہ ظلم ہوا, اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کیوں نہیں کی کہ وہ اچھا شوہر بنے؟ بیسک ذمہ دار مرد. عورت کہتی تم بھی اسی طرح کرنا. ایسے نہیں ہے جی. دیکھیے پتہ ہے, نہیں میری بات سنیے. کیا آپ کی اماں نے آپ کو وصیت کی تھی کہ جو جو ظلم میری ساس نے مجھ پر کیا ہے جب تمہاری بہو آئی تو تم کرنا؟ تو آپ کیسے کہہ رہی ہیں؟ نہیں, آٹومیٹک کچھ نہیں ہوتا, کوئی چیز آٹومیٹک نہیں ہوتی. دس از آل بیکاز آف اگنورینس, جہالت. نہ ہمیں ذمہ داریوں کو پتا ہے, نہ حقوق کا پتا ہے. تو جاہل کس نے رکھا نسل در نسل بچیوں کو؟ مردوں نے رکھا. ایک زمانے تک, یعنی میں نے خود کتاب پڑھی ہے, یعنی میں نے کتاب پڑھی, اس میں باقاعدہ لکھا تھا کہ اتنا برا وقت ہم پر آ گیا ہے کہ عورتیں قرآن پڑھا رہی ہیں. ہاں, ایسا بابرکت زمانہ تھا ہم پر کہ کہا جاتا تھا کہ قرآن صرف ثواب کے لیے پڑھو, اگر کوئی بات پوچھنی ہو عالموں سے پوچھو. مگر اب تو ایسا فتنے کا دور آ گیا, تو مردوں کو تو چھوڑو, عورتیں بیٹھ کر قرآن پڑھا رہی ہیں. یہاں کا مسئلہ جہالت ہے. ہم برے صغیر میں پیدا ہوئے, ہماری تقدیر ہے. برے صغیر میں عورت کو ہندوؤں کے پیمانے پر دیکھا گیا, اور ہندوؤں میں عورت کا کام صرف مرد کی آسائش کا سامان بننا ہے اور کچھ نہیں. وہی مسلمان گھرانوں میں سوچ آئی, اور مسلمان عورتوں پر تعلیم کے دروازے بند کیے گئے, اور دین کی تعلیم بھی صرف اتنی دی گئی کہ اورل قرآن پڑھ سکے. تو ان بیچاریوں کی اپنی سوچ ہی کوئی نہیں تھی. وہ گھٹے ہوئے گھروں کے اندر, گھٹے ہوئے ماحول کے اندر, وہ جو ان کی جتنے محدود ذہن, ظاہری بات ہے اریٹیٹڈ عورت, اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, کوئی منہ نہیں لگاتا, اس کا کوئی حق نہیں ہے. گائے بکری کی طرح جہاں چاہو بیاہ دو. پھر آگے شوہر نے بھی کبھی نہیں پوچھتا. اپنی مرضی کا کھانا تو وہ پکا نہیں سکتی, پکا سکتی تھی نہیں پکا سکتی تھی. دل چاہ بھی رہا ہے تو وہ نہیں پکا سکتی جو انہوں نے کھانا. اپنی مرضی کا کپڑا نہیں پہن سکتی. اپنے بچوں کی زندگی کے فیصلوں میں ان کا کوئی حق نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو ایک کموڈیٹی کی طرح یوز ہوتی ہوئی ایک عورت, اس کی کیا سوچ ہوگی؟ تو یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی انتقام لیتی تھی, وہ بدلہ لیتی تھی, ان کی سوچ ہی ایسی تھی. ان کو لگتا تھا یہی سسٹم ہے, یہی سسٹم یہی صحیح ہے کہ لگام ڈال کے رکھو, قابو کر کے رکھو. تو یہ وہ انٹینشنلی نہیں کرتی رہی, انہوں نے نسل در نسل یہ ماحول دیکھا اور ان کو لگا کہ یہی صحیح نظام ہے. ایون ابھی تک جب آپ اپنی بزرگ خواتین کے سامنے بات کریں تو وہ کہتی ہیں لو یہ تم کیا بات کہہ رہی,
یہ تم کیسے بات کہہ رہے کہا نہیں جاتا اور ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو ہے یہ جہالت کی وجہ سے ہے. اور جاہل کس نے رکھا عورتوں کو؟ مردوں نے. تو لہٰذا خرابی کی بنیاد ہمیشہ مرد ہی پیدا کرتے ہیں، کیونکہ قوام وہی بنائے گئے ہیں، گھر کے بھی اور معاشرے کے بھی. لیڈرشپ تو مردوں کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا عورتیں جب خرابی کرتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی میں عورتوں میں فیور کر رہی ہوں، لیکن معاشرہ اور گھر دونوں کو چلانے کا ذمہ، حکومتوں کو چلانے کا ذمہ مردوں کا ہے. وہ نااہل ہیں تو عورتیں پھر خرابیاں کرتی ہیں. اور عورتوں کو تباہ کرنا ہے تو بس ان کو تعلیم سے دور کر دو اور ان کو بس آسائش کی چیز بنا لو. بچیاں بچے پیدا ہو گئے تو پیچھے مرتی ہے نا ان کے باپ روکتے کہ ہر چیز میں جی، ہر چیز میں، ہر چیز. تو لہٰذا عورت، یہ جو محاورے ہیں عورت عورت کی دشمن ہے، فلانا ہے، دھمکانا ہے، فضول باتیں. دیکھیں فرض کریں میں اپنی میاں سے جا کر کہتی ہوں کہ آج میری بہو نے ایسا کیا، تو میرا میاں مجھے ٹوک بھی تو سکتے ہیں، ٹوک سکتے ہیں نا کہ آپ کیسی بات کر رہی ہیں. ہاں ٹوک دیں گے نا، بات ختم ہو جائے گی. جہاں مرد حضرات انٹرسٹ لے کر بڑھاوا دیتے وہیں پر باتیں بڑھتی ہیں. دیکھیں عورتوں کو اگر آپ نے محدود کر دیا، نہ وہ کتاب پڑھیں گی کوئی، یعنی کہ آپ نے ماحول ہی نہیں رکھا، نہ وہ کتاب پڑھتی ہے، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، نہ وہ کچھ جانتی ہیں، صرف ان کا سارا ٹائم جو ہے وہ گوسپ میں گزر رہا ہے اور ٹی وی واچنگ میں گزر رہا ہے، تو پھر ایسی ہوں. تو ان کا پروڈکٹیو جو ہے رول وہ رکھے معاشرے کے لیے، پھر معاشرہ چلے. مرد اور عورت دونوں بیلنسڈ ہو کر جب تک نہیں چلیں گے آپ کی سوسائٹی نہیں چلے گی. تو عرب سوسائٹی میں آج بھی یہ ہے، اور مسلم سوسائٹی میں تو بہت زیادہ تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں پردہ تھا، رائج ہو گیا تھا، مگر کیا خواتین نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا؟ نہیں، پوری مارکیٹیں تھی خواتین کی. جیسے آپ کی یہ آتی ہیں عورتیں، یہ بیچ رہی ہوتی ہیں پھل، انصار کی عورتیں بیچتی تھی، بس پردہ کر کے بیچتی، سودے بھی بیچ رہی ہیں، دکانیں چلا رہی ہیں، سب کچھ کر رہی، کانفیڈنٹ عورتیں. ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں، تلوار بھی چلا رہی ہیں، نیزہ بازی بھی کر رہی ہیں، تیر اندازی بھی کر رہی ہیں، گھڑ سواری تو نارمل جی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہیں، کاروانوں کی مالک ہیں، اپنے کاروان لے کے جا رہی ہیں. یہ تو ہم نے اب ڈرامے بازیاں کی ہیں، کچھ مسائل ہیں اور کچھ ہم نے اپنے بنائے ہوئے ہیں. تو نہیں، ایسا نہیں ہے، جہالت ہے اس کا سبب، جہالت. مائیں بچوں کی بیٹوں کی تربیت اس طرح کر رہی ہیں کہ اس ان کو خود علم ہوگا تو کریں گی نا، ان کو خود علم ہوگا تو کریں گی نا. جب انہوں نے خود قرآن نہیں پڑھا، جب انہیں عورت کے حقوق کا نہیں پتا، انہیں زبانی کلامی جو بتایا گیا وہ وہی سکھائیں گی. انہوں نے نسل در نسل یہی سیکھا ہے کہ مرد مالک ہے، مرد حاکم ہے، تو وہ وہی سکھائیں گی نا. وہ اپنی بیٹیوں کے لیے بھی تو یہی سکھاتی ہیں. یعنی کیا ہمارے گھروں میں بھائیوں میں اور ہم میں فرق نہیں رکھا گیا؟ ہمیں یہ نہیں سکھایا گیا کہ بھائیوں کے سامنے نہیں بولنا، جو بھائی کہے وہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے سیکھا یہی تھا. تو بنیادی سبب جہالت ہے. جو انہوں نے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کو بیسٹ دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ نے بھی اپنا بیسٹ دیا، لیکن وہ بیسٹ یہی ناقص علم تھا نا، تو اس میں ان کا قصور نہیں. اور یہ کہنا کہ جی ہماری مائیں غلط تھی، یہ سبب نہیں ہے، ان کو تعلیم ہی نہیں دی. تعلیم دے پھر جوہر دیکھیں. کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو برتن دھونا، کپڑے دھونا، گھر کا سارا سامان. کوئی انہوں نے کارنامہ نہیں کیا، امریکہ میں سب سکھاتے ہیں پاکستان بھائی، امریکہ میں سب سکھاتے ہیں، وہاں پر خواتین سب جابسٹرز ہیں. دیکھیے پھر آپ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرتی ہیں اور اس سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے. جب تک وہ شعور نہیں ہوگا کیسے ہو؟ اور ایک بندہ اگر وہ جاب پر 9 to 5 جا رہا ہے اور عورت گھر پر ہے، تو یہ مرد پر ظلم ہے کہ وہ آ کر کام کرے. وہ کیوں کرے؟ جب آپ گھر پر ہیں تو آپ کریں گی. وہاں پر تو عورت بھی 9 to 5 جاب پر جاتی ہے، مرد بھی 9 to 5 جاب پر جاتا ہے. تو دونوں جب 6 بجے گھر پہنچتے تو مل جل کر کام کرتے. تو صفائی کر لے، میں ہانڈی پکا لیں گی، ایسے ہوتا. تو اگر آپ کی بہو بیٹا یا آپ کی بیٹی اور داماد دونوں جابسٹرز ہیں، مل جل کر کریں گے. اور اگر بیوی گھر پر بیٹھی ہے اور شوہر آ رہا ہے سارے دن کے بعد کھپ کر، اور وہ آپ کہتی ہے میرے ساتھ کام کرو، تو یہ شوہر پر ظلم ہے. کوئی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، بیوی بھی شوہر پر ظلم نہیں کرے گی. جب آپ کو گھر بیٹھے شوہر کما کے لا کے دے رہا ہے اور آپ مہارانی بن کر بیٹھی ہوئی، تو ڈونٹ آسک ہم فار ہیلپ، اٹھے اور کام کریں. تو اس طرح نہیں ہے، ہر جگہ پر ایک اصول نہیں لاگو ہوتا.
यहाँ पे छाबड़ी वाले की बीवी भी मैं अपनी मदद के घर के अंदर तो घर के अंदर बैठे हुए हैं। हमारी अभी भी 80% बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं। तो जब वो घरों में बैठी हुई हैं और घरों में मुलाजिम भी मौजूद है, हेल्पर्स भी आती हैं, कपड़े धोने वाली आती है, फुल टाइम मेड्स आती है, तो फिर शोहरों को कुछ भी काम कहना उन पर जुल्म है। फिर जब शोहर आए वो घंटा डेढ़ जो है उनकी खिदमत करे बीवी, ये फर्ज है बीवी। हाँ, अगर बीवी भी जॉब करती है और दोनों इकट्ठे आ रहे हैं, या जैसे बीवी स्कूल की जॉब करी हुई 4 बजे आ रही, शोहर 6 बजे आ रहा है, फिर बीवी का हक है वो शोहर से डिमांड कर सकती है कि भाई ये काम तुम देखो। तो अमेरिका का यहाँ पर नहीं नाफिज हो उसूल। और बर्तन धोना सीखने से कुछ नहीं होने लगा, कोई चेंज नहीं आने लगा। एक दूसरे की इज्जत करना सीख ले, बस बस। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है, सही कहा। अभी मेरी दोस्त थी, मुझे बता रही थी, वो वैसे ही गई हुई थी अपनी अजीजों में, तो वो बता रही थी क्योंकि भाभी हैं तो वो भी जॉब करती हैं, तो भाई तो करते ही हैं जाहिर है, तो उनका एक बेटा है। तो उनकी भाभी ने शुरू से उसको ट्रेनिंग हल्की थोड़ी थोड़ी दी, तो अब वो बड़ा हो गया, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में शायद है। तो वो जैसे दोपहर को जब आता है तो वो खाना बनाता है, माँ बाप के लिए भी बना कर रखता है, और शाम की चाय के लिए भी कोई स्नैक्स वगैरह बना लेता है, और जब अम्मा अब्बा दोनों आते हैं तो वो उनको चाय भी बनाकर सर्व। भाई क्यों? क्योंकि वो दोनों जॉब करते हैं, वो भी जॉब करती है, उसने अपने बेटे को उस तरह पाला है कि वो अच्छा वो कपड़े बिस्तरी कर देता है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिलैक्स वही चीज है ना। वो कॉलेज से आ जाता है, उसके पास टाइम होता है, फिर वो अपने अगले दिन के कपड़े प्रेस करता है, वालिदा के करता है, वालिद के करता है, करके रखता है। सही है। फिर घर आकर बाकी जो रेस्ट ऑफ द वर्क है, कोई वालिदा कर लेते, कोई वालिद कर लेते, तीनों मिलकर करते हैं। सही है। तो हर हाउस होल्ड में मसला काम का नहीं है, काम का बर्डन इस बात पे डिपेंड करता है कि औरत वर्किंग है या नहीं है। अगर बीवी काम करती है, जॉब करती है, तो फिर वो उस तरह घर नहीं देख सकती, फिर मियाँ बीवी मिलकर देखेंगे। और अगर बीवी घर बैठी है और शोहर कमा कर ला रहा है, तो फिर शोहर को कहना शोहर के साथ जुल्म है, और जुल्म किसी के लिए हलाल हो जाए नहीं। लिहाजा फिर बीवी का काम है कि थके हुए शोहर जब घर आए तो उनको टाइम दें, उनको प्रेफरेंस दें, यानी कि जैसे आए पानी पिलाया, कपड़े चेंज करने के लिए दिए, खाना शाना खिलाया, थोड़ी देर उनके पास बैठे, उनको वो इम्पोर्टेंस जो उनका हक है। तो कोई किसी पर जुल्म ना करे, हर तरह के जुल्म का हिसाब होगा। ठीक है। तो वहां का मुआशरा और है, यहाँ का और है, और वहां पर सभी करते हैं, डू इन द रोम वट द रोमन्स डू। लिहाजा अमेरिका में सारे ही यही करते हैं। तो अमेरिका में रहने वाली किसी अम्मा ने अपने बच्चे को बर्तन धोने सिखाकर हमारे सर पर कोई एहसान नहीं किया। हाँ जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वला ना तुम सिखू हुन्ना, तुम रोको उन्हें जिरारन तकलीफ देने के लिए। आइंदा आप लोगों ने अपने सवाल ना एंड पे रखने, हाँ, बीच में हाथ नहीं उठाने, क्योंकि मौजू तलाक का था, आप लोग निकाल कर बैठ गए नानो नफा। फिर मैं मना करती हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप लोग अपसेट होते हैं। बीच में सवाल ना रखा करें, आखिर में सवाल लाया करें, क्योंकि कहीं का मौजू कहीं पहुंचा देते हैं। बात ये चल रही है कि अल्लाह पाक कहते हैं जब तलाक अनाउंस करो तो इद्दत के खात्मे से पहले डिसाइड कर लो रखना है या छोड़ना है। रखना है तो मारूफ तरीके से रखो, छोड़ना है तो मारूफ तरीके से छोड़ो। हम मारूफ तरीके में ये बात देख रहे थे कि मारूफ तरीके से मुराद है इज्जत, मोहब्बत, खर्चा, घर, हक्के ज़ौजियत, सब शामिल। अब जी अल्लाह फरमा रहे हैं वला और ना तम सिकू हुन्ना, तुम रोको। असल में ये जो है तुम सिकू ना लफ्ज है, नून गिर गया, हुन्ना की जमीर लगी, और ला ने इसको क्या कर दिया, नहीं बना दिया अमर से। तुम सिकू हुन्ना, तुम उनको रोक लो, ला तुम सिकू हुन्ना, मत रोको उनको, जिरारन तकलीफ देने के लिए इसम है, ताकि तुम ज्यादतियां कर सको, उन्हें तकलीफ देने के लिए मत बस रोक के रखो कि तुम ज्यादती कर सको। ये बड़ा अहम हुक्म है जी, और ये पाकिस्तानी शोहरों को बार बार सुनाना चाहिए। अगर तुम्हें बीवी पसंद नहीं है उसको छोड़ दो, उसके माँ बाप के सर पे एहसान मत करो। हाँ, एक ऐसा ही कपल मेरे पास आया, अच्छी दरमियानी उम्र के लोग हैं, लेकिन मामला क्या जी, कोई ताल्लुक नहीं है, कुछ नहीं है, और खर्चा दे देते जरूरत का, लेकिन
यानी कि जैसे बिल्कुल कमरा भी अलग किया हुआ है। तो बीवी कहने लगी कि अगर आप नहीं मुझे रखना चाहते, इतने साल हो गए, तो आप मुझे छोड़ दो। तो कहने लगे कि मैं तो इसको आज छोड़ दूं, मैं तो इसके बाप की वजह से नहीं छोड़, इसके बाप को सदमा होगा। तो अभी बड़ा वो निहाल फिर रहे हैं, यानी कि तलाक दे दूंगा ना, बूढ़े बाप को सदमा होगा कि मेरी बेटी को तलाक हो गई। तो अभी उनके अब्बा लड्डू बांट रहे हैं ना, बड़ी खुश खुश है उनकी बेटी। तो आप किसी के सर पे एहसान ना करें, आप वो नेकी ना करें भाई जिसका आप में ज़र्फ नहीं। नेकी का ताल्लुक ज़र्फ के साथ है, ये बात समझ लें अगर आप। तो सीरियसली आप अपने लिए भी आसानी पैदा करेंगे, दूसरों के लिए भी। नेकी करने का ना एक ज़र्फ होता है। अगर आप ग्लास के अंदर 1 लीटर दूध डालेंगे तो ग्लास भी गिरेगा और दूध भी गिरेगा। मत डालें, है ना, मत डालें। लिहाजा जितना ज़र्फ है उतनी नेकी कर दो, ज़र्फ नहीं है तो छोड़ दो, ये आपका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को ताइफ भेजा तबलीग के लिए। 1 महीना गुजरा, ताइफ का एक बंदा मुसलमान नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद को बुला लिया, अली को भेजा। 2 दिन के अंदर पूरा ताइफ मुसलमान हो गया, क्योंकि खालिद महाज पे लड़ सकते थे, खालिद तबलीग करने वाला उनका स्टेमिना ही नहीं था। हाँ, तो फिर अपने वस्फ के मुताबिक नहीं की करेंगे, मेहरबानी करें। मत, आप मछली हैं तो आप दरख्त पे क्यों चढ़े? दरख्त पे भी रहम करें, खुद पे भी रहम करें। जो नहीं कर सकते वो करने की कोशिश ना करें। और नेकी करने से पहले बैठ कर सोच कर देखिए कि मैं ये नेकी क्यों कर रहा हूं, मैं नेकी कर रहा हूं या मैं एहसान करने जा रही हूँ किसी के सर पर। और अगर मैं नेकी कर रही हूँ तो मेरे अंदर इसका तहम्मुल है। देखिए, नेकियां 2 तरह की होती, इस चीज को अच्छी तरह समझे। एक नेकी होती है वक्ती और फौरी। मेरे पास मिस ए आई, उसने कहा कि मुझे 2000 चाहिए, मैं उसको नहीं जानती, मैंने उसको 2000 दे दिए, वो चली गई, बाय बाय टाटा, मैंने उसको दोबारा कभी नहीं देखी, खत्म, हो गई नेकी, है ना। दोबारा ना मेल ना मुलाकात। मैं बाहर सड़क पर निकली, मैंने किसी को भूखा देखा, मैंने उसको रोटी दे दी, खत्म। लेकिन कुछ नेकियां होती हैं जो निभानी पड़ती हैं। बहू बसाना, ये निभाने वाली नेकी है। उसने रोज, एक इंसान है ना, वो रोज एक अलग ज़हनी कैफियत में होगी, उस अलग ज़हनी कैफियत के साथ उसको बेयर करना। बेटी को नहीं करती, उसको भी कोई नहीं कर सकते, उनको अलग हो जाने दो। बीवी बसाना शोहर के लिए, क्योंकि बीवी इंसान है ना, रोज एक डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड में होगी, उस और डिफरेंट स्टेट ऑफ बॉडी में भी होगी। किसी दिन बुखार हो सकता है, किसी दिन कुड़ाल पड़ा हो सकता है, किसी दिन ठीक हो सकती। जिंदगी है ना, इसका रंग है अपना अपना। माँ बाप की खिदमत, 2 बीवियों को 3 बीवियों को बैलेंस करना, ये वो नेकियां हैं जो डेली करनी पड़ती हैं। और इनके लिए तहम्मुल चाहिए, बर्दाश्त चाहिए। फुर्दिले गुस्सावर लोग लंबी नेकी नहीं कर सकते, अवॉइड करो। हाँ, वो जैसे जिम जाते हैं ना, 2 दिन जाते हैं, तीसरे दिन घर बैठ जाते हैं। अक्सर बच्चे ये करते हैं ना, ट्रैक सूट खरीदेंगे, वो बॉटल खरीदेंगे, बैग खरीदेंगे। हाँ, और जितना वो खर्चा करेंगे वो 1 हफ्ता भी उन्होंने नहीं जाना। जिस तरह डाइटिंग है ना, मैं अक्सर आपको कहती हूँ ना, तकवा और डाइटिंग मिलती जुलती है, मैं आपको संजीदगी से कहती हूँ। जैसे डाइट आप 1 महीना करके, वो लिखा होता है ना 1 महीने में 10 किलो वजन कम करो, नहीं होगा। वो आपको एक खास स्पेस पर 6-7 महीने साल डाइट करना पड़ेगा। इसी तरह नेकियां वो होती हैं 2 तरह की। एक है आपने किया, वेले हो गए, फूल बाल गए, वो हर कोई कर सकता है। लेकिन जो नेकियां होती है ना देरपा, उनका अजर बहुत ज्यादा है। सिला रहमी का कितना अजर है, बहुत अजर है। लेकिन वो आपको डेली करनी पड़ती है, आपको अपनी ज़हनी तरबियत करनी पड़ती है, क्योंकि नेकी आपने करनी है। मैं अपनी बहू के साथ नेकी करना चाहती हूँ, मेरी बहू ने मुझे नहीं कहा मेरे साथ करना चाहती है, बर्दाश्त मुझे करना। मुझे अपनी ज़हनी तरबियत करनी है, मुझे उसे इंसान नहीं बनाना, मुझे इंसान बनना है। मुझे उसकी तरबियत मोहब्बत से करनी है, मुझे उसे भी जन्नती बनाना है, मुझे खुद भी जन्नती बनना है, क्योंकि वो मेरी ज़ेरे रैयत है मेरे घर। तो मेरा जिम्मा क्या है, उसको भी जन्नत में लेकर जाऊं।
اور خود بھی جنت کا راستہ پکڑو. تو یہ تو صبر اور محبت سے ہوگا, تھوڑ دلی سے تو نہیں ہوگا. تو نیکی کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ یہ نیکی فوری اور ختم ہونے سے مراد اس کا پروسیس ختم ہو گیا, اجر تو اللہ کے پاس ہے. تو نیکی فوری کر کے فارغ ہو جانا ہے, یا یہ نیکی جاری عمل ہے, استمراری نیکی ہے, اس سے چلتے جانا ہے اوور دا ایئرس. اور پھر میں اوور دا ایئرس نبھا سکتی ہوں, میرا اتنا حوصلہ ہے. تو ہسبینڈز بھی سوچیں کہ 2 ویاہ کرا 3 ویاہ کرا نبھا سکنا, حوصلہ ہے. حوصلہ بڑا اہم چیز ہے جی. تو نیکی کا تحمل, نیکی کا تحمل یہ بڑی بات. تو ظرف اپنا ظرف چیک کرنا. سب کے ظرف ہر معاملے میں ایک جیسے نہیں ہوتے. ہاں یہ مت سمجھے یعنی ایک معاملے میں کسی کا دل چھوٹا ہے دوسرے معاملے میں بہتر ہوگا. تو یہ ہوتا ہے, ہر کسی کی اپنی کیپیسٹی ہے, یہ کیپیسٹی اللہ نے دی ہے. جیسے گلاس جو ہے وہ شیشے کا گلاس وہ پاؤ سے بھی کم چیز لیتا ہے. اسٹیل کا گلاس جو ہے اس کی کیپیسٹی ہے تقریباً آدھا کلو کی, اور جگ کی کیپیسٹی 2 لیٹر کی ہے. تو یہ برتن کی کیپیسٹی ہے نا. ہماری دل کی کیپیسٹی بھی ڈفرینٹ اور ڈفرینٹ معاملوں میں ڈفرینٹ ہے. ایک ہی بندہ ایک معاملے میں بخیل اور ایک معاملے میں سخی ہو سکتا. بہو کے لیے ہم گلاس ہے اور بیٹی کے لیے جگ. بیٹی کے لیے تو کنواں. ہاں جو بیٹی کی غلطیاں ہیں کھوج پا رہے ہو, اور بہو کے لیے تو گلاس بھی شیشے کا ہے, فوراً ٹوٹ جاتے. ہاں تو یہ جو تھوڑا سا ہے نا, ہمیں خود کو چیک کرنا ہے. ہاں ظرف بڑھایا جا سکتا ہے. ربی کنی شبہ نفس, اللہ مجھے میرے نفس کی بخالت سے بچا لے. نفس کی بخالت صرف پیسے کی نہیں ہوتی. کسی کو ہنستا دیکھ کر ہنسنے کیوں پیسے, کسی کو میک اپ کرتا دیکھ کر. ایک خاتون آئی میرے گھر, بہت لوگ آتے ہیں, تو ایک خاتون آئی میرے گھر تو مجھے کہنے لگی آپ کی بہو کی سکن کتنی چمکتی ہے. میں نے کہا ہاں جی بس چمکتی ہے. تو تھوڑی دیر بعد پھر وہ مجھے کہنے لگی یہ کون سی بیس لگاتی ہے. میں نے کہا جی میں نے کبھی نہیں پوچھا. تو یعنی کہ نہیں وہ اپنے کسی پرابلم کے لیے آئی تھی, مگر انہوں نے 5-6 دفعہ یہ بات کی, اتنی کی کہ میرے دل کو بے قراری ہوئی. میں نے کہا اللہ نظر بد سے بچانا. یعنی آپ دیکھیں کہ, اور یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ کسی کا پلیزنٹلی کہنا, ایک یہ کہ مجھے پرسنلی فیلنگ آ رہی تھی کہ وہ اپسیٹ ہو رہی ہے کہ وائی شی از سو گلوئنگ, کہ ہم تھرڈ پرسن ہے, ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں, مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ چمک رہی ہے تو کیوں چمک رہی ہے. یہ ہمارے دل کی بیماریاں ہیں, یہ بخالتیں. ہاں حالانکہ لینا دینا بھی کوئی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ایکسپیرینس آپ زندگی میں کریں گے کہ آپ ہنس رہے ہیں تو کسی کو, کوئی ہنس رہا ہے تو کسی کو اعتراض ہو رہا ہے. آپ محفل میں بیٹھے ہیں, آپ دیکھیں کہ کوئی میاں بیوی آپس میں باتیں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تو کوئی تھرڈ پرسن آپ کو کہے گی اے نہ ویکھو, کوئی حیائی شرم نہیں, اے ویکھو محفل شروع ہوئے نہیں. کیا شروع بھائی بات کر رہے ہیں, کون سے کوڈ میں منع ہے. تو اصل میں اس کو جیلسی ہو رہی کیونکہ اس کا شوہر اس کے ساتھ نہیں ہے خوش مزاج. تو بخالت کسی بھی لیول کی ہو سکتی ہے. لہذا اخلاق کی بخالت, کسی کو جینے نہ دینا, کسی کو سانس نہ لینے دینا. تو لہذا ربی کنی شبہ نفسی, اور اللہ سے اسلام کے حسن کی دعا کریں, غیر متعلقہ معاملات کو چھوڑ دیں, بالکل چھوڑ دیں. اور کیسے چھوڑنا ہے جی؟ معروف طریقہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی چیز کو چھوڑیں تو دفع کر کے مت چھوڑے, تو دفع ہو جا, نہیں, یہ مومن کا طریقہ, یہ تو آپ کا گرج ہے. چھوڑنا ہوتا ہے جیسے یعقوب علیہ السلام نے کہا فصبر جمیل, میں صبر کروں گا اور وہ بھی عمدگی سے کروں گا. تو ان بیٹوں سے منہ بھی نہیں بنایا جنہوں نے اتنا بڑا دھوکہ دیا. یہ ہے صبر. وَإِن تَصْبِرْ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, صبر کر لو, یہ بڑے عزم کا کام ہے. تو اپنے غصے میں کیے گئے فیصلوں کو صبر مت سمجھا. اگر صبر کر رہے ہوں تو آپ اریٹیٹ نہ ہو, اگر صبر کر رہے ہوں تو آپ کھچ نہ کھائیں, اگر صبر کر رہے ہوں تو آپ اگلے سے نفرت نہ کریں, جیسے یعقوب علیہ السلام نے نہیں. تو صبر میں اور گرج میں فرق ہے.
فرق کرنا سیکھیں. دیکھیں ہمیں خود فرق کرنا سیکھنا ہے نا. جیسے آپ دکان پر جاتے ہیں اور دکاندار آپ کو کپڑا دکھاتا ہے, کہتا ہے باجی یہ پیور ہے, یہ پیور ہے, آپ اس کو چیک کرتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے پیور نہیں ہے. یہ جو نفس ہے نا ہمارا, یہ ہمیں دھوکہ دیتا ہے, یہ ہمیں کہتا ہے نہیں نہیں تم صحیح کر رہی ہو, تم صحیح کر رہی ہو. ہمارا ایمان وہ پیمانہ ہے جس پر بیٹھ کر ہم خود کو اسیس کرتے ہیں کہ میں صحیح کر رہی ہوں کہ میں غلط. نفس کے کہنے میں نہ آئے, کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں, جو پارا ہے 13واں کہاں سے شروع ہوتا ہے, وما ابریء نفسی, میں اپنے نفس کو بری ذمہ نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ نفس امارہ تو سب کو ہی بہکاتا ہے, تو میرا نفس بھی بہک جاتا, مجھے اللہ نے بچا لیا. پیغمبر کا قول ہے نا, اللہ نے آیت بنا دی اسے. تو اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں, شیطان سے بھی بڑا خطرہ ہمارا نفس ہے. لہٰذا اپنے نفس پر بھروسہ نہ کریں, اپنے ایمان کے سٹینڈرڈز کے اوپر چیک کریں کہ میں جو کر رہی ہوں تنہائی میں بیٹھ کر سوچ کر فیصلہ کریں کیا میں صحیح کر رہی ہوں. اپنے جگہ ذہن میں پلیس کر کے دیکھیں, اگر میں اس کی جگہ ہوتی, وہ میری جگہ ہوتا, تو جو ہو رہا ہوتا کیا وہ قابل قبول ہوتا؟ کیا میں اس بات کو اسپیئر کرتی؟ کیا وہ صحیح ہوتا؟ پھر آپ کو صحیح سمجھ آئے گی. سیریس کہہ رہی ہوں, اس ذہنی ایکسرسائز کو کر کے دیکھیں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ نہیں. اور یہ سوچیں بیٹھ کر کہ جو میں کر رہی ہوں, جو بھی کر رہے ہیں, شوہر کے ساتھ, کسی کے ساتھ, اپنی سگی بہن کے ساتھ, تو سوچیں کہ جب اللہ مجھے پوچھیں گے کہ مس اے تم نے ایسا کیوں کیا, تو جو ایکسکیوز میرے ذہن میں ہیں ان میں سے کوئی ایکسکیوز چلے گا؟ اگر تو چلے گا گو فور صحیح ہے. اور اگر اللہ کے سامنے وہ ایکسکیوز نہیں چلنے, کیونکہ ہم سب کو پتا ہے کون سے چلنے کون سے نہیں چلنے, اتنا ہم سب جانتے, تو اگر وہ نہیں چلنے تو پھر آج ہی ڈر جائیں, کیونکہ قیامت کے دن ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں. روک لیں. اور سب سے اچھا جج میں اپنا خود دوں, کیونکہ میں جو کر رہی ہوں اس کی نیت کون جانتا ہے؟ میں. اللہ تو جانتا ہے نا, انسانوں میں کون جانتا ہے؟ میں جانتی ہوں. میں آپ کو پڑھا رہی ہوں, کیوں پڑھا رہی ہوں آپ کو کیا پتا؟ مجھے پتا. لہٰذا اپنی نیت میں جانتی ہوں. اچھا 100% حقیقت کون جانتا ہے؟ میں. پوری بات تو کوئی سہیلی کو بھی نہیں بتاتا. ہاں, جب ہم بیٹھ کے اپنا مقدمہ رکھتے ہیں نا کسی کے سامنے اکیلے, تو ہم صرف اپنی رام کہانی سناتے ہیں, دوسرے کی کیا گزری وہ نہیں بتاتے ہم. لہٰذا 100% سچ کیا ہے وہ میں جانتی. لہٰذا اپنے سچ کو اپنی ججمنٹ کے ذریعے چیک کریں اور دیکھیں کہ جو کر رہے ہیں اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں پھر کر گزرو, اور نہیں کر سکتے مت کرو. اور یہی بات ہر شوہر کو سوچنی چاہیے کہ جو رویہ بیویوں سے رکھا ہوا ہے اللہ کے سامنے جسٹیفائی کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں تو کر لو, اور جسٹیفائی نہیں کر سکتے نا تو رک جاؤ. ہر شوہر کو سوچنا چاہیے. تو اللہ پاک نے واضح کہہ دیا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا, اس لیے مت روکو بیویوں کو, اس لیے مت رکھو ان کو کہ ان کو زیادتی دو, ان کو تکلیف دو. اپنے لیے جہنم تیار کر رہے ہیں. بیوی کا کیا ہے, وہ صبر کر رہی ہے تو فائنلی وہ پھر معاف کر دی جائے گی. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو تم میں سے ایسا کرے گا, فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اپنی جان پر ظلم کرے گا. میں نے آپ کو کہا نا بیوی کا کیا ہے, صبر کرے گی, اس کا صبر اس کے گناہ کے اوپر غالب آ جائے گا. فرض کریں کہ بیوی میں کوئی نااہلی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بیوی ہو یا شوہر ہو, پرفیکشن کسی میں نہیں. اگر شوہر بیوی کی کسی بات پر کمپرومائز کر رہا ہے تو بیوی کو بھی پوچھ کر دیکھو تمہاری کس کس بات کو سہتی ہے. یہ تو دونوں طرف سے ہے بھائی. اور اللہ پاک نے حکم یہ دیا کہ, اور باقاعدہ شوہروں کو دیا, بیویوں کو نہیں دیا, کہ اگر تمہیں بیوی کی ایک بات پسند نہیں ہے تو اس میں دوسری خوبیاں تلاش کرو. دیا نا, آیت ہے نا قرآن کی. اور کس کو حکم دیا؟ شوہروں کو, کیونکہ بیوی نے تو سہنا ہی ہے نارملی. تو لہٰذا اللہ نے شوہروں کو کہا کہ طلاق کا حق تمہارے ہاتھ میں ہے, گھر کا قوام تم ہو, فائنینس تمہارے ہاتھ میں ہے, جو دنیا میں سب سے بڑی پاور ہے. دنیا میں آن دا فیس آف دا ارتھ سب سے بڑی پاور ہے فائنینس, تمہارے ہاتھ میں. تو لہٰذا اگر تمہیں بیویوں کی ایک عادت پسند نہیں تو صبر سے کام لو, اس میں اور خوبیاں ہوں گی, ان کو دیکھو اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو.
چھوڑ دو اس کی وہ جو ایک آدھ بری عادت ہے، ہر کسی میں ہوگی جی کوئی نہ کوئی کمی. کون پرفیکٹ بیٹھا ہوا؟ بیٹھا ہوا کوئی پرفیکٹ؟ کوئی پرفیکٹ نہیں بیٹھا ہوا. وللہ الحمد، پرفیکشن اللہ کے لیے، باقی کسی میں پرفیکشن نہیں. تو لہٰذا یہ کہ جی تیرے چ خوبی نہیں، تیرے چ او خوبی نہیں، یہ حق ہی نہیں. خوبیوں کو دیکھے اور خامیوں کو چھوڑے. بیویاں بھی یہی کر کے آپ کو جھیل رہی ہیں. اگر آپ کو کبے پسند نہیں ہے، کبوں کو بھی آپ پسند نہیں ہے، تو وہ بھی تو رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، آپ بھی رہے. لیکن اگر کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، منہ نہیں لگاتا، بات نہیں کرتا، حق ادا نہیں کرتا، تو کوئی کمال نہیں کر رہا. اچھا بیوی میں وہی بات ہے کہ کوئی کمی ہے، کوئی کمی ہے، وہ اس کو کوپ نہیں کر پا رہی، اب شوہر اس کو ستا رہا ہے تو بیوی اس پر صبر کر رہی ہے. اب اس کی وہ کمی اگر تو نیچرل ہے تو ویسے ہی قابل اعتراض نہیں. اگر اس میں وہ کمی نیچرل نہیں ہے، اس کی سستی وغیرہ کی وجہ سے ہے، تو اس کا صبر اس کی اس کمی پر غالب آ جائے گا. لیکن شوہر کا ظلم وہ کہاں جائے گا؟ کیونکہ دیکھیں اللہ پاک نے کہا سورہ عصر میں سب نقصان اٹھا رہے ہیں سوائے الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق. تو 4 کوالٹیز ریکوائرڈ ہیں: ایمان، عمل صالح. اب بیوی کو ستانا عمل صالح تو نہیں ہے، نہیں ہے نا. اچھا اس کے بعد صبر. بیوی میں کوئی کمی ہے تو تم نے صبر کیا؟ شوہر نے صبر کیا؟ نہیں کیا. تو صبر کہاں گیا؟ اور حق بات کی تلقین کیا کرنی؟ اپنے آپ کو حق پر قائم نہیں کر پا رہے. حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ بیوی کو یا معروف طریقے سے رکھو یا چھوڑ دو. ظلم کرنے کا حق تمہیں نہیں ہے. ظلم نہیں کر سکتے، کسی ماں نے کسی شکل میں نہیں کر سکتے. باتیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اما عائشہ کہتی ہے میں بیاہ کر آئی تو میں لڑکی تھی چھوٹی، مجھے روٹی پکانی نہیں آتی، تو انصار کی عورتیں آتی ہیں اور روٹی پکا دیتی میرے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ عائشہ سیکھ، نیور ایور، کبھی نہیں. سیکھ لیا خود ہی وقت کے ساتھ. آپ اتنا ناز کرتے تھے اپنی بیویوں کا کہ اما عائشہ جب بیاہ کرائیں، وہی باتیں کم عمر تھی تو کہتی ہے کہ میری سہیلیاں آتی اور ہم کھیلتی. گڑیاں لے کر آئی تھی اپنی ساتھ. پٹارا تھا ایک، خود بتاتی ہے پٹارا تھا، اس میں میری گڑیاں تھیں. ایک گھوڑا بھی تھا، اس کے پر بنے ہوئے تھے، تو کھیلتی تھی ان کے ساتھ اپنی فرینڈس کے ساتھ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری فرینڈ جو ہیں وہ یعنی کہ ہچکچاہٹ محسوس کرتی، جانے لگتی، تو آپ روکتے، آپ ان کو روکتے، ان کو کہتے نہیں کھیلو کھیلو اس کے ساتھ. ایسا مزاج تھا. اما عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. میں حیران ہوتی ہوں. آپ دیکھیے اتنا لاڈ کرتے تھے کہ اما عائشہ کہنے لگی میں نے یہ مقابلہ دیکھنا ہے. تو آپ اور اس وقت اما عائشہ بچی نہیں تھی، بڑی ہو گئی تھی. تو آپ یعنی کہ کچھ سال گزر چکے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ، کھڑے ہو گئے، کیونکہ اتنا کپڑا نہیں تھا، پردے شردے نہیں لگے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اما آپ کے کندھے کے اوپر سے دیکھتی رہی. اما کہتی، اما نے کہا اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں کہا، میں تھک گئی تو میں نے کہا اب بس. اور ذرا سوچو کہ ایک جوان لڑکی کو کتنی دیر تک مقابلہ دیکھنے کا شوق رہا ہو، کہ وہ کافی دیر کھڑی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آگے کھڑے. یہاں آپ کہیں نا کہ میں نے میلہ دیکھنا ہے تو آپ کا میاں کہے گا تو بچی، تو کاکی، بھائی کیوں اگلے کو مارتے ہو، کیوں مارتے ہو؟ آپ خالی اتنا کہیں کہ آتے ہوئے دہی بھلے لے آنا، ایک بات ہے. تو کیا کہیں گے؟ تیرے چسکے دی مک گئی. بھائی اگر کہا ہے تو لے آؤ، کیا تکلیف ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا حرج ہے؟ جیو اور جینے دو. نہیں، اچھا لے بھی آئیں گے، ہاں لے بھی آئیں گے. وہ پنجابی کا محاورہ ہے پیڈے دودھ تے دینی وچ مینگڑا پا کے. یہی کام خوشی خوشی لا دے نا، خوشی خوشی لا دے، محبت سے لا کر نہیں بلکہ خود اہتمام کرے. ہفتے میں ایک آدھ دفعہ سستی چیز، نہیں مہنگی چیز نہیں، سستی سی کوئی چیز، کوئی گول گپوں کی ایک پلیٹ. عورتوں کو پسند ہوتی نا یہ چیزیں. کوئی دہی بھلوں کی پلیٹ، جو آپ کی بیوی کو پسند ہے. ہر کسی کو پتا ہوتا ہے، انفارچونیٹلی نہیں پتا ہوتا. پتہ ہی نہیں ہے بیویوں کو کیا پسند ہے، کیا چاہیے. تو کبھی کوئی چھوٹی موٹی چیز لے آئے، کبھی ان کی خوشی کا خیال رکھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم محاذ پر گئے اور اب عائشہ کا قرہ نکلا، اما عائشہ ساتھ تھی. تو جب سارا خیمہ وغیرہ لگ گئے، سب لوگ بیٹھ گئے، کھانا شانا بن رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کو لے کر لشکر سے دور چلے گئے جنگل میں اور کہنے لگے عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا ہاں.
دوڑ लगाई दोनों ने, अम्मा जीत गई। अम्मा कहती मैं यंग थी, मैं जीत गई। कुछ साल गुजर गए, फिर एक दफा महाज पर थे, जंग पर थे, और कैंप वगैरह लगा हुआ था, रात का टाइम था। तो आपने कहा आयशा ले गए, अम्मा आयशा को जंगल में, इनके उनसे बातें करते उनको अलग ले गए, उनके साथ वॉक कर रहे थे, बातें कर रहे थे, कहने लगे आयशा दौड़ लगाऊंगी। कहती मैंने कहा हाँ, हार गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो ये बदला है, तब तुम जीती थी, आज मैं जीत गया। एक हेल्दी लाइफ, एक हेल्दी लाइफ, हालांकि महाज पर है, हमारे घर में तो हर वक्त ही महाज है, बगैर महाजों के महाज हैं। और फिर पता है सवाल क्या होता है, तुसी तो सड़ियां ही रहंदी हो, सड़ते तो हम है, साड़ता कौन है? सवाल तो ये है। कर जाते हैं ना। देखिए बात बिल्कुल सही है, मैं शोहरों के हक पर पहले बात कर चुकी हूँ, लिहाजा बार बार एक ही बात नहीं लानी। और मैंने पहले ही कहा है कि अब जब हम बात करें तो हम उन शोहरों की कर रहे हैं जो जुल्म करते हैं, लिहाजा एक टॉपिक के अंदर उसी बात को रिपीट मत किया। शोहरों के हकूक पर पूरे 2 लेक्चर्स मौजूद हैं आयत बिल की तहत, लेकिन शोहरों के हकूक होते हैं भाई। और मैंने पहले ही कहा, आज भी कहा, अभी कि जब हम बात कर रहे हैं, और मैंने आपको एग्जांपल भी दी कि सारे जो हैं पुलिस वाले रिश्वतखोर नहीं हैं, मगर मेजोरिटी है। तो जब बात की जाती है रिश्वतखोरी की, तो सब पुलिस वालों को नहीं कहा जाता, अच्छे उसमें इंक्लूडेड नहीं। सुभान अल्लाह। तो ये एक ही बात मत रिपीट किया करें, हाँ उसकी जरूरत नहीं। तो इस वक्त बात उन शोहरों की हो रही है 50 to 60% जो अपनी बीवियों के साथ मिजाजन अच्छे नहीं है, पैसे देते हैं लेकिन मिजाजन अच्छे नहीं है, किसी ना किसी मानों में उन पर जुल्म करते हैं। और ऐसी बहुत फैमिलीज हैं जी, बहुत फैमिलीज। इसीलिए घरों में खुशगवारी नहीं है, बच्चों की प्रॉपर जो है अपब्रिंगिंग नहीं है। तो इस सब को अगर रोकना है तो घर को खुशगवार बनाना है, हाउस होल्ड को। तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि जो बीवी पर जुल्म करता है, दरअसल वो अपने आप पर जुल्म करता है। वजह मैंने आपको बता दी, बीवी तो सब्र करके जन्नत में चली जाएगी, सब्र करवाने वाले की शामत है। तो याद रखें भैया, हजरात, हमारे प्यारे अजीज भाई, अब ये जो आयत है ना, ये जो आप बार बार बीच में कहती हैं, आपको मुझे पता है अपने शोहर से बहुत प्यार है, अल्लाह हमेशा से रखे, मुझे भी बहुत है, मैं ही अपने मियाँ से लड़ती हूँ, वो मुझसे नहीं लड़ते। लेकिन बात ये है, ये अहकाम अल्लाह ने मर्दों को दिए हैं, ये औरतों को नहीं दिए। और 60% खवातीन को तकलीफ दी जाती है बड़े सगीर। तो मैं जब बात कर रही हूँ तो आपकी अपने शोहर की नहीं कर रही, मैं पाकिस्तानी मर्दों की ओवरऑल बात कर रही हूँ। मैं जब मिलती हूँ ना खवातीन से, तो 10 औरतों में से 6 से 7 औरतें नाखुश होती, क्योंकि उनको इंसल्ट किया जाता। इंसान है हम, जानवर नहीं है, हमें सिर्फ खाना पीना नहीं चाहिए, थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इज्जत, थोड़ी सी अहमियत भी दरकार है। तो लिहाजा ये सबके लिए बात है, ये किसी एक की इन पर्सन बात नहीं, ठीक है। तो मैंने कभी, आई एम नॉट अ फेमिनिस्ट, आई एम अ मुस्लिम, सो मैंने कभी शोहर के हकूक को कम नहीं की। लेकिन जब शोहर के फराइज की बात हो तो उसको भी तो सुने, वो सुनते हुए दिल पर गरा क्यों गुजरती? सिर्फ हकूक है हजरत के नहीं, जनाब के फराइज भी उतने ही ज्यादा हैं। और ये आपका रब फरमा रहा है, ये देखिए, वला तत्तखिजू आयातिल्लाहि हुजुवा, ए मर्दो, तुम अल्लाह की आयतों का मजाक मत बनाना। तुम्हें अमीर बनाया है, तुम्हें कव्वाम बनाया है, तुम हेड ऑफ द फैमिली हो, तो दिमाग वाला काम करो ना, नालायक मत बनो। वास्कुरू निअमत अल्लाहि अलैकुम, अल्लाह की नेमत याद करो जो उसने तुम्हें अता की। क्या? कुरान मजीद, ये है नेमत जो अल्लाह ने अता की। क्योंकि नेमत सिर्फ एक है जी, हिदायत, बाकी तो सब आजमाइश के जरिए ही। औलाद, माल, शोहर, बीवी, सब आजमाइश के जरिए है। नेमत एक है, अल हुदा, और हुदा क्या है? कुरान मजीद। तो इस नेमत को याद रखो, इसके अहकाम याद रखो। ये अहकाम ना जानने की वजह से ये सारी खराबी, जो लोग इन अहकामात को जानते हैं उनमें खराबी नहीं होती। वमा अंज़ला अलैकुम मिनल किताबि वल हिकमति याइज़ुकुम बिह, क्या प्यारी बात हमारे रब फरमा रहे हैं।
یاد کرو کہ میں نے تم پر اتاری ہے اپنی کتاب اور اپنی حکمت، اور اسی کے ذریعے تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. تو اس کتاب کے احکام پڑھیں گے، پڑھائیں گے، سکھائیں گے. شادیوں سے پہلے بیٹوں کو بٹھا کر بتائیں تمہاری بیوی کے تم پر اتنے ہی حقوق ہیں بیٹے جتنے تمہارے اپنی بیوی پر. تم لیڈر ہو، تمہاری ذمہ داری ہے بیوی کو جنتی بنانا، بچوں کو جنتی بنانا. اور اگر تم اس میں فیل ہوتے ہو تمہیں پوری فیملی کا جواب دینا ہوگا. میرے بچے، اپنے اندر ایبلٹی پیدا کرو. بیوی پر ظلم مت کرنا، کیونکہ وہ تمہارے زیر اقتدار ہے، تمہارے زیر حکم ہے. اس کو کسی نے سپورٹ نہیں کرنا تمہارے سوا. شادی کے بعد ماں باپ بھی سپورٹ نہیں کرتے نارملی. تو ایسی صورت میں اس پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ کو حساب دینا ہے تمہیں. اس کو اگر اس میں کمی ہے تو نظر انداز کرنا، اور اپنی کمیاں یاد کرنا کہ تمہارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں. باتھ روم جاتے ہیں تو باتھ روم میں کبھی وائپر لگایا؟ نارملی تو حضرات فلش تک نہیں کرتے. کمیاں ہیں نا. جہاں کھاتے ہیں وہیں برتن چھوڑ دیتے ہیں بستروں کے اوپر. بیویاں سیٹ کرتی ہیں، سب کچھ کمیاں ہیں یہ سب تربیت کی، عادت کی. جہاں جوتے اتارے وہیں پھینکے، جہاں کپڑے اتارے وہیں پھینکے، سب بیویاں سے سمیٹتی ہیں. تو اگر ایک عادت بیوی کی اچھی نہیں ہے تو تم بھی سہ لو. وہی بات. تو لہذا ان کو شادی میں کیا ہے مقصد وہ سمجھائیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے. ابھی تک وہ خود زیر ریت تھے ابا جی کے، اب وہ خود لیڈر بن رہے ہیں ایک ٹیم کے. ان کا کردار بدل گیا ہے، یہ تو سمجھائیے. پہلے وہ کسی کے ذمہ دار نہیں تھے، اب وہ ایک پوری ٹیم کے ذمہ دار ہیں. یہ تو سمجھائیے. ہم تو صرف ایک ذمہ داری بتاتے ہیں، کما کے لے آ کے دو. یہ بھی ذمہ داری ہے، لیکن اصل ذمہ داری ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. وہ تو سمجھائیں اور حقوق بتائیں، پھر دیکھیں چیزیں کیسے چینج ہو. اور پھر جب پلیزنٹ ماحول ملے گا نا، پھر بچیوں کے رویے بھی بدل جائیں گے. جو بندہ خود خوش ہوگا نا، آپ کا جب موڈ اچھا ہو تو آپ باہر نکلتے تو آپ ایویں ہی ہنستے رہتے ہیں، اور جب آپ کا موڈ خراب ہو تو شادی والے گھر میں بیٹھ کے بھی آپ کا بوتھا ہی بنا ہوتا ہے. نیچرل ہے. تو جب بچیاں اندر سے خوش ہوں گی نا تو وہ پھر سب کے ساتھ خوش ہی رہیں گی، ساسوں کے ساتھ بھی، نندوں کے ساتھ. جب بچیاں اریٹیٹڈ ہوں گی نا تو پھر وہ اپنی سگی ماں کے پاس بھی آئیں گی تو کہیں گی رہنے دیں گے، نہیں چاہیے، اچھا چپ کر جاؤ. پھر وہ سگی ماؤں کو بھی یہی کچھ نہیں. تو ہیپینس کا، خوشی کا تعلق دل سے، اور دل کا تعلق شوہر سے، اور شوہر کے دل کا تعلق بیوی سے. اچھا جب بیوی کو ساڑ کے جائیں گے تو خود بھی سڑے ہی رہیں گے. تو خوش رہنا ہے تو خوشی دینا سیکھیں. لہٰذا اللہ پاک کہتے ہیں یہ اللہ کی آیتیں ہیں، ان کا مذاق مت بنانا. کیا ہے اللہ کی آیتیں؟ بیویوں کو یا رکھو یا چھوڑو، ظلم مت کرو ان کے ساتھ. جب میرے حضور آؤ گے کیا جواب دوں گی؟ اوہو، پاکستان کے مردوں کو ہی پڑھائے نا تو آدھے سے زیادہ مردوں کے دماغ سیدھے ہو جائے. اب ایک بات مجھے بتائیں، اچھا یہ اب ان کے نفس پر گراں بھی گزر رہی ہے، کیونکہ ہمارے یہاں شوہروں کے صرف حقوق بیان کیے گئے. کبھی فرائض سنے ہیں آپ نے؟ عادت ہی نہیں ہے ہمیں. تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں شوہروں کے حقوق کم کر رہی ہوں. او بھائی میں کیوں کم کروں؟ اللہ نے جسے جو دیا ہے دیا ہے، میں کون ہوں؟ میں تو صرف بتا رہی ہوں کہ شوہر کے فرائض بھی ہیں، مگر عورت کے حقوق کی بات ہو یہ کیسی بات؟ مسکرانے کی بات کرتے ہیں، دل جلانے کی بات کرتے ہیں، عورتوں کو حقوق حاصل ہے، اس زمانے کی بات کرتے ہیں. وہ عہد نبوی میں، عربوں میں ابھی بھی ہے، کافی حد تک ہے. 100% تو نہیں ہے لیکن 70-80% ابھی بھی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے بھائی. ہر کسی کو اپنی جگہ پر کام کرنا ہوگا. مشین ہوتی ہے نا ایک پوری، تو اس کا ہر پرزا اپنا کام کرتا ہے تو مشین چلتی ہے. ایک پرزا کام نہیں کرے گا مشین نہیں چلے گی. تو بھائی جو فیملی ہے اس کا ایک پرزا بیوی ہے تو ایک شوہر ہے. اگر بیوی نہیں صحیح چلے گی تو بھی مشین اٹکے گی، اور اگر ہسبینڈ صاحب نہیں چلیں گے تو پھر تو مشین بہت ہی اٹکے گی، کیونکہ وہ بڑا مین پرزا، وہ تو نیوکلس ہے فیملی کا. نیوکلس سمجھتی ہے نا؟ تو نیوکلس کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے.
تو اس کا سب سے زیادہ بیلنس ہونا ضروری ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ویسے تو ہر کسی کو ڈرنا چاہیے، یہاں یہ نصیحت شوہروں کے لیے. تمہارے حق میں نے طلاق کا اختیار دیا ہے، بیویوں کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے، سسٹم بنا دیا ہے. تمہاری مرضی کے بغیر بیوی اپنا مال بھی خرچ نہیں کر سکتی، تمہاری مرضی کے بغیر کہیں جا نہیں سکتی. تو پھر اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے اختیار کا ناجائز استعمال مت کرنا، ان کی جان تنگ مت کرنا. وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ بكل شيء علیم، اللہ سب جانتا ہے. دنیا کے سامنے تم دکھاوا کروا سکتے ہو بیوی سے کہ محفل میں آؤ تو موڈ ٹھیک ہو، خبردار خبردار کسی کو بتایا کہ میں نے تمہیں یہ کہا ہے یا میں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ہے. مگر اللہ تو سب جانتا ہے. جو تم تنہائیوں میں کرتے ہو، انسلٹ کرتے ہو، خرچہ نہیں دیتے، تنگ کرتے ہو، وہ سب جانتا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے. تو اس کو کیا جواب دو، اس سے کیسے چھپاؤ؟ تو سوچنا چاہیے. ہر بااختیار کے لیے فکر کی بات زیادہ ہے. جتنا اختیار بڑھا اتنی فکر بڑھی، کیونکہ اتنی جواب دہی بڑھی. تو اللہ نے سٹیٹس دیا ہے، ہر سٹیٹس ایک ذمہ داری ہے. ہر سٹیٹس ایک ذمہ داری. سب سے سخت ذمہ داری نبیوں کی، سب سے بڑا سٹیٹس ان کا ہے. تو ہر سٹیٹس ایک ذمہ داری ہے. اور سوشل سسٹم میں سب سے بڑی ذمہ داری مرد کی. سٹیٹس ہے نا بڑا اس کا، ابا جی ہیں تو بات مانی جائے گی، ہسبینڈ ہیں تو بات مانی جائے گی، بھائی ہیں تو بات مانی جائے گی، بے شک مانی جائے گی. لیکن سٹیٹس بڑا ہے تو ذمہ داری بھی بڑی ہے. تو پھر ذمہ داری بھی نہیں. سٹیٹس ذمہ داری کے لیے ہی ملتا ہے. ہاں. اوہو، کاش یہ علم ہم سیکھیں، ہم سکھائیں اور ہماری زندگیاں خوشگوار ہو جائیں. آپ دیکھیں صحابیات پردہ کرتی تھی، مگر صحابیات جنگوں پر جاتی تھی کہ نہیں جاتی تھی؟ صحابیات کاروبار کرتی تھی، بازاروں میں دکانیں تھی ان کی، وہ دکانوں پر بیٹھتی تھی، دکانیں چلاتی تھی. آج آپ کہیں ہاں کہ میں ایک شاپ لے لیتی ہوں، ناک نہیں کٹ جائے گی خاندان کی. وہ آپ کو بھکاری بنا دیں گے، ہینڈ آؤٹ دینے شروع کر دیں گے. تیرے میری کمائی تھوڑی نہیں گزارا ہوں، میں تین مہینے کے پیسے پیش کروں. وہ آپ کو کچھ کرنے نہیں دیں گے. لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے. آپ مدینے میں دیکھیں، مارکیٹ میں عورتوں کی زیادہ تعداد تھی، کیونکہ بندے تو کسان تھے، وہ تو باغوں میں کام کرتے تھے. مارکیٹ میں عورتیں زیادہ تھیں. ہاں پردہ کرتی تھی. جہاد پر عورتیں ساتھ جا رہی ہیں. طبی کام عورتوں نے سنبھالا، یہ مسلمانوں نے شروع کیا ہے. سب سے پہلے غزوہ احد میں مسلمان عورتیں آئی، اس کے بعد ہر مہم میں عورتیں ساتھ، ہر مہم میں ساتھ ہیں. وہ باقاعدہ لڑنا جانتی تھی کہ اگر کوئی مشکل وقت آ جائے تو اپنا دفاع خود کریں، مردوں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں تھی. قبیلے کے یا یعنی ایون جو سلاطین تھے ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیویاں لیڈ کرتی تھیں. جب جہادوں پر جاتے تھے، جنگوں پر جاتے تھے، 2 سال لگ جاتے تھے، تو پیچھے سارا سسٹم بیویاں دیکھتی تھیں. کسی کی جرات نہیں تھی، کوئی انکار نہیں کرتا. تو یہ ہم نے اب یہ ساری فضول باتیں شروع کی ہیں، اور یہ فضول باتیں ہیں ساری ہندوؤں کے ذریعے سے. یہ ہمارا نہ طریقہ ہے نہ تہذیب. ہمیں اپنی اصل پہ واپس آنا. ایک قوم کا 56 to 57% ہے عورتیں. ان کو گھروں میں بٹھا کر آپ معیشت کیسے چلائیں گے؟ صرف پردے کی پابندی ہے، باقی کرو جو کرنا، سب کچھ کر سکتے ہیں. آزادی دی ہے اللہ. تو لہذا عورت کو انسان مانے، اپنے ساتھ کا ایک لیول کا ایک بندہ مانے، تو پھر آپ کا معاشرہ گھروں میں بھی، اکانومی میں بھی یہ پھر ایکسل کرے گا. اللہ خیر فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک و نشہد ان لا الہ الا انت و نستغفرک و نتوب الیک. السلام ٹیچر میں علیکم کچھ ورحمۃ پوچھنا اللہ. چاہتی ہوں. جی پوچھیے.
میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، السلام علیکم ٹیچر، میں وہاں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اگر طلاق دینے کا طریقہ اتنا احسن اور اخلاقیات کے اتنا لحاظ کرنے کو کہا گیا ہے، اللہ کی حدود بتایا گیا ہے اسے، تو یہ اس طلاق کو اللہ تعالیٰ نے ناپسندیدہ عمل کیوں کہا ہے؟ صرف اس لیے کہا ہے کہ طلاق کو مٹھائی کی طرح بانٹنا نہ شروع کر دینا. اچھی بات یہ ہے کہ جب شادی ہو تو گھر بنایا ہی جائے. ہاں اگر کوئی شکل نہیں ہے تو پھر الگ ہو سکتے ہیں، پھر طلاق لے بھی سکتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ طلاق حرام یا یعنی بری چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ اس لیے ہے کہ مقصد شادی کا گھر بسانا ہے، طلاق لینا نہیں. اگر اللہ پاک اس کو ناپسندیدہ نہ رکھتے تو لوگ بڑے شوق کے ساتھ الگ ہو جاتے. تو اللہ پاک نے کہا کہ حتی الامکان کوشش کرو کہ رشتہ نبھا لو. تو یہ اس وجہ سے. اور ایک اور بات میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جی آپ نے بتایا ابھی سیدہ عائشہ اور سیدہ حفصہ کا جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز بتانے کا جو واقعہ تھا، وہ جی جی کائنڈلی جو ہے وہ اس وقت یا کسی بھی ٹائم ریپیٹ کر دیں، تو کیونکہ وہ ذہنوں سے اتر چکا ہے تو وہ اگر بتا دیں. اور ایک اور بات میں نے پوچھنی تھی کل کے حوالے سے، کہ کل جو بتا رہے تھے کہ جامعہ کوئی ہے وہ جو ہے وہ یہ نکاح حلالہ کا فتویٰ